تو بہت سے ایسے فرقے ہیں ایک دوسرے کو بڑا برا بھلا کہتے ہیں، لیکن وہ تفریق اتنی زیادہ ان کے درمیان نہیں ہے. وہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ ایون کافر تک بول دیتے ہیں دوسرے کو، لیکن وہ طبقاتی فرق اس میں اتنا نہیں ڈالتے. لیکن یہ جو مسیحی ہوئے جن کی کاسٹ بھی سیم ہے، لیکن وہ ایک دم سے انہوں نے مسلمز نے یا کسی طریقے سے اس کو اپنے طبقے سے کم کر دیا. یہ کیسے ہو گیا؟ قیام پاکستان سے پہلے جو آزادی ہند کی تحریک تھی اس میں کتنا مشکل تھا پاکستانی مسیحی یا بر صغیر کے مسیحی کے لیے کہ ان لوگوں کے خلاف آزادی ہند کی تحریکوں میں شامل ہونا جن سے ان کو مسیحیت کی شناخت ملی تھی. مارٹن سیموئل برک نے کیسے ایک معجزوں کی پوری مشین لگا دی کہ جس سے آج تک لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں. 1928 میں بندہ پہلا ICS کرتا ہے اور آج بھی وہ اسکول قائم و دائم ہے. لیکن جو لوکل جو جانشین ہیں ان مسیحیت کے بانیوں کے جو جانشین ہیں انہوں نے اس طریقے کو چھوڑ دیا. انہوں نے یہ والے معجزے کی طرف چلے گئے کہ جو ایسے ہو جائے. مذہبی تفریق کی وجہ سے کبھی کبھار کچھ ایسی چپتی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو فیل بہت کرتی ہیں اور تکلیف ہوتی ہے کہ میری ریاست میرے ساتھ کیا کوئی سوتیلے بچوں جیسا سلوک رکھتی ہے. تو دفاع پاکستان میں مسیحیوں کا کردار اگر آپ مختصر دیکھیں تو 92 تو شہدا ہیں، 24 لوگ ہیں جن کو 30 گیلنٹری ایوارڈ ملے ہیں، بہادری کے اعزازات ملے ہیں، جن میں سے 7 ستارہ جرأت ہیں، 3 تمغہ جرأت ہیں، 9 ستارہ بصالت ہیں اور کوئی 11 تمغہ بصالت ہیں. اس کے بعد تینوں اکیڈمیوں میں ایک سوڈ آف آنر ہے. ٹھیک ہے. اور 32 لوگ ہیں جو 1 سٹار اور 2 سٹار جرنیل بن چکے ہیں. 4 اس وقت بھی سرو کر رہے ہیں بریگیڈیئر یعنی 1 سٹار. نیشنل ہیروز کو PTV نہیں کرتا، ٹھیک ہے، نہیں PTV کو کرنا چاہیے، شرم کی بات ہے. پرائیویٹ TV والے نہیں کرتے، چلو ان کی دکانداری ہے، وہ جو سودا شاید یہ نہ بک رہا ہو وہ تو وہی کریں گے جو سودا بکتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہمارے اپنے اداروں میں تحریک شناخت رو کے واویلا کرتی ہے کہ ان کے پورٹریٹ لگاؤ، بچوں کو بتاؤ. یہ ساری چیزیں جو میں نے 2 منٹ میں بتا دی، یہ بچوں کو بتائیں، روز بتائیں. آپ ریاست پہ گلہ کرتے ہو، ہم لوگوں سے گلہ کریں تو ہم اپنے لوگوں کو تو بتائیں، اپنے بچوں کو خود تو بتائیں. یہ خود آگاہی، خود شناسی، تو تبھی وہ ان کی وہ غلامی سے شہنشاہی کی طرف جائیں گے. یہ میجر سرمس رؤف شہید تمغہ بصالت ہیں جو میری کئی کتابوں کے کردار ہیں. حیدران کے مسیحی ساتھی میں بھی تھے وہ. حیدران کے مسیحی ساتھی میں وہ لالک جان شہید اور کیپٹن کرنل شیر خان شہید کے ساتھ کارگل کے محاذ پہ تھے. 2007 میں ان کی شہادت ہو گئی. 99 کے کارگل کے وہ غازی تھے. السلام علیکم. اس وقت میں کراچی شہر میں اعظم معراج صاحب کے ساتھ موجود ہوں. ان کو میں نے بہت عرصہ فیس بک کے اوپر میں نے دیکھا، ان کی ڈیفرنٹ پوسٹ، ان کی ایکٹیویٹیز، تو میں اس کو اسٹڈی کرتا تھا، ان کو دیکھتا تھا، ان کے خیالات. پھر مجھے کچھ ان کی ویڈیوز دیکھنے کا موقع ملا اور پھر انہوں نے جو کچھ لوگوں کے ساتھ انٹرویوز کیے تھے مجھے وہ سننے کا موقع ملا. تو مجھے ایک بات بڑی خوبصورت لگتی تھی. دنیا بھر میں جہاں پہ لوگوں کی تعداد میں کچھ زیادہ ہوتے ہیں، کچھ کم ہوتے ہیں، تو اس میں ایشوز آ جاتے ہیں بیچ میں. تو ہمارے پاکستان میں بھی جو ہمارے کرسچن بھائی ہیں وہ سیکنڈ مائنورٹی ہیں، پہلے ہندو ہیں، تو ان کے ساتھ بھی کچھ مسئلے مسائل جیسے ساری دنیا میں ہوتے ہیں. امریکہ میں بھی گورے کالے کا مسئلہ ہے، یہاں پاکستان میں بھی ہوتا ہے. لیکن میں نے جتنا بھی ان کو فالو کیا اور ان کا سارا سوشل میڈیا پہ جو ان کا بیانیہ تھا وہ میں نے دیکھا، تو بہت تھوڑا اس میں حصہ یہ تھا کہ انہوں نے مسائل پہ بات کی، لیکن 80% 90% انہوں نے اس کے حل بتائے. نہ صرف حل بتائے بلکہ اس پہ انہوں نے پوری کتابیں لکھیں، سیمینارز کرائے مذہبی لوگوں سے بھی، میڈیا میں بھی. تو اور اب تک میں نے ان کو جب فالو کیا اس میں بڑے بڑے واقعات بھی ہوئے جو مسیحی ہمارے بھائی ہیں ان کے خلاف، جس پہ بہت زیادہ واویلا کیا جاتا تھا، لیکن اس پہ بھی یہ خاموش رہے. اور خاموش واویلا نہیں کیا بلکہ اس پہ بھی انہوں نے حل بتایا ایک پازیٹیو. تو میری بڑی خواہش تھی کہ اگر میں کراچی گیا یا یہ کبھی لاہور آئے تو میں ان سے گفتگو کروں تاکہ یہ جو مسئلہ ہے اس کو شاید بات چیت کر کے اور سوچ کی تبدیلی سے ہی ہم حل کر سکیں. تو میں کراچی آیا، میں نے ان سے رابطہ کیا. ان کا بہت بڑا پن ہے
کہ کوئی ہمارا خاص تعارف بھی نہیں تھا، نہ میرا کوئی بہت بڑا پورٹ فولیو تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے میری جو میرا کویسچنس تھے ان پہ انہوں نے مجھے آنسر کیا اور انٹرویو کے لیے ٹائم دیا. سر آپ کا بہت شکریہ. جی آپ کا شکریہ جی، تھینک یو. اچھا میں معذرت خواہ میرا علم تھوڑا سا کم ہے، اور میں نے جو آپ کو فیس بک پہ اور یوٹیوب وغیرہ پہ آپ کی ویڈیو سے میں آپ کے متعلق میں جانا، تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو مہربانی ہوگی تھوڑا سا اپنا تعارف ذرا ڈیٹیل میں کرا دیں، کیونکہ میں کراؤں گا تو شاید کچھ چیزیں مس کر دوں. سوشل میڈیا پہ بہت سارے میرے جو انٹروڈکشن کے پیکیجز بنے ہوئے ہیں، تو میرا خیال بہتر ہوگا کہ وہ آپ چلا لیں. اب میں کیا بتاؤں گا، وہ ایک ڈیٹیل ہیں، 4-5 منٹ میں پورے آپ کے ناظرین کو وہ پورا چلا جائے گا. تو میرا خیال ہے وہ ٹھیک ہے بالکل. وہ ایک بڑا ہی خوبصورت پیکج بنا ہوا ہے جس پہ ان کا سارا کام اور سارے جو ان کی بکس ہیں اس پہ بھی اس پہ ہے، وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بھی آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، ساتھ میں تعارف ہو جائے گا. اعظم معراج کا تعلق ریئل اسٹیٹ کے شعبے سے ہے. وہ 1997 میں ڈیفنس کلفٹن اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن کے پہلے سیکرٹری ایجوکیشن منتخب ہوئے. تب انہوں نے اس شعبے میں نئے رجحانات متعارف کروائے. پاکستان میں پہلی بار ریئل اسٹیٹ کی رسمی پیشہ ورانہ تعلیم پر کام کیا، متعدد سیمینار اور ورکشاپ کروائے، اور پاکستان میں اس موضوع پر پہلی 2 کتب میں تو اسٹیٹ ایجنٹ ہو گیا اور پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا کاروبار لکھی. ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں پہلی دفعہ MBA پروگرام شروع کیا. ریئل اسٹیٹ پر متعدد کورسز کروائے. اس موضوع پر ان کے مضامین مختلف اخبارات میں چھپتے رہتے ہیں. اپنی پیشہ ورانہ مصروفیات کے ساتھ وہ ایک اہم سماجی مسئلے پاکستانی مسیحی نوجوانوں کی اپنے معاشرے سے بیگانگی کی وجوہات کھوجنے اور اس کے سدباب کے لیے وہ معراج میموریل سوشل اویئرنیس ایجوکیشنل پروگرام پاکستان، جو اب تحریک شناخت کا روپ دھار چکا ہے، کے بینر تلے کوشاں ہیں. یہ فکری تحریک پاکستانی مسیحوں کی دھرتی سے نسبت آزادی ہند، قیام، تعمیر اور دفاع پاکستان میں ان کے اجداد اور موجودہ نسلوں کے شاندار کردار کے ذریعے مسیحوں کی پاکستانی معاشرے میں قابل فخر شناخت کو اجاگر کرنے کی تحریک ہے. اس تحریک کی بنیاد اس خیال پر ہے کہ کوئی فرد یا کمیونٹی کسی بھی ایسے معاشرے میں ترقی نہیں کر سکتے جسے وہ جانتے نہ ہوں، نہ اپنا مانتے ہوں. وہ اس پیغام کو پھیلا رہے ہیں: پاکستانی مسیحوں، معروضی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے تمہیں اپنے آبا کی سرزمین پر درپیش حالات، دستیاب موقعوں، اپنی کمزوریوں اور توانائیوں کے صحیح تخمینے کے ساتھ دھرتی سے اپنی نسبت اور اپنی اس شاندار شناخت کی وراثت کو جان کر اس معاشرے میں فخر اور شان سے جینا ہے. گو کہ حالات، واقعات اور رویے بعض اوقات امتحان لیتے ہیں، ان سے دل برداشتہ ہو کر اپنی اس قابل فخر شناخت کو قربان نہیں کیا جا سکتا. اس تحریک کے اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے دیگر اقدامات، مثلا نوجوانوں اور مذہبی، سماجی، سیاسی کارکنوں سے فکری نشستیں منعقد کی جاتی ہیں، جن میں اسی اجتماعی خود آگاہی، خود شناسی کے ساتھ خود انحصاری کو اپنانے پر زور دیا جاتا ہے. ان فکری نشستوں میں اس سبق کو دہرایا جاتا ہے کہ تم اس دھرتی کے بچے ہو، آزادی کی جنگ میں تمہارے اجداد قائد کے ہمراہی تھے، تم وطن کے سپاہی ہو، قوم کے معمار ہو، قابل فخر، قابل دید ہو، محافظ، غازی اور شہید ہو، شہداء کے وارث ہو، حیدران کے ساتھی ہو، ہلال جرت کے استارے ہو، جرت کے ستارے ہو، بصالت کے نشان ہو، اور سب سے بڑھ کر اس سبز و سفید پرچم کی شان ہو. لہٰذا پاکستانی مسیحوں، دھرتی سے اپنی نسبت، اپنے اس ورثے اور شان، پہچان اور شناخت کو اپنی روحوں میں اتار لو اور اپنے آبا کی سرزمین پر فخر سے جیو. نیز اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے 11 کتب بھی لکھی ہیں: دھرتی جائے کیوں پر آئے، شناخت نامہ، سبز و سفید حلالی پرچم کے محافظ و شہداء، شہدائے وطن، شان سبز و سفید، 24 چراغ، حیدران کے مسیحی ساتھی، افواج پاکستان کے مقامی مسیحی جرنیل، کئی خط ایک متن، اسٹوری آف 2 لیٹرز، پاکستان کے مسیحی معمار. ان کتب میں بھی مسیحوں کی اسی شناخت کو اجاگر کرنے کے ساتھ پاکستانی مسیحوں کو پاکستانی معاشرے میں درپیش مسائل، دستیاب موقعوں اور ان کی کمزوریوں کے ساتھ توانائیوں کو بھی حقائق و اعداد و شمار کے ساتھ اجاگر کیا گیا ہے. اس فکری تحریک کا نہ کوئی مذہبی سیاسی ایجنڈا ہے اور نہ ہی یہ کوئی NGOs ہے. یہ صرف اجتماعی خودشناسی کی ایک آگاہی مہم ہے اور اس تحریک کا کوئی انتظامی ڈھانچہ بھی نہیں ہے. اور دنیا بھر میں پھیلے اس کے رضاکار اس فکر کو اپنی سماجی، معاشرتی اور معاشی حیثیت کے مطابق پھیلانے میں اس یقین سے حصہ لیتے ہیں کہ یہ فکری تحریک پاکستانی مسیحوں کے لیے پاکستانی معاشرے میں فکری، شعوری، تعلیمی، معاشی، سماجی، معاشرتی، علمی، تہذیبی، مذہبی اور سیاسی ترقی کی راہیں ہموار کرے گی. اس فکری تحریک سے پاکستانی معاشرے میں معاشرتی اور مذہبی ہم آہنگی کی فضا قائم کرنے میں بھی بڑی مدد مل رہی ہے. اچھا محترم، آپ نے تھوڑا سا بتائیے گا کہ جو مسیحی اس زمین پہ پاک و ہند میں کیسے یہ
لوگ اگر کہیں باہر سے آئے تو کب آئے, یہ مذہب اگر آیا تو کب آیا, کیونکہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ اسلام بھی کبھی نہ کبھی تو آیا. اس سے پہلے تو سب لوگ یہاں پہ ہندو تھے یا بدھ مت تھے, تو یہ تبدیلیاں کبھی نہ کبھی تو آئیں. تو مسیحی جو تبدیلی ہے جو اس خطے میں آئی وہ کب آئی؟ دیکھیں اس میں جیسے آپ نے کہا کہ ایک خاص ایشو پہ اور میں صرف 90-80% حل بتاتا ہوں, ایسا نہیں ہے. ہم نے جیسے یہ پیکج میں آپ کے ناظرین نے دیکھا کہ تحریک شناخت کے پلیٹ فارم سے ہم معاشرتی بیگانگی کے ایک مسئلے کو ایڈریس کر رہے ہیں, اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ کوئی 35 لاکھ مسیحی اس دیش میں بستے ہیں اور ہزاروں سال سے بستے ہیں. ہم نے اس میں میں نے اپنے بچپن سے میرے بہت سارے ٹی وی انٹرویوز پہ وہ پوری تفصیلات ہیں کہ میں ایک ایسے اسکول میں پڑھتا تھا جس میں پورا ملک سے لوگ آتے تھے, اور آدھے مسیحی اور آدھے مسلم بچے تھے, اور جو مسلم بچے تھے وہ پوری اس جغرافیے کے ہر خطے سے آتے تھے. مختلف شیعہ بھی تھے اس میں, مختلف مسالک کے لوگ تھے, گلگت بلتستان کے اور ہمارے قبائلی علاقوں کے, کشمیریز, ہر طرح کے لوگ تھے. تو وہ جو ایک مائنڈ سیٹ کرسچن سارے سینٹرل پنجاب سے تھے, آلموسٹ 99%. بہت کم تھے جو لوکل اردو اس کے بیک گراؤنڈ والے تھے, اردو اسپیکنگ بیک گراؤنڈ سے تھے. تو یہ ہمیشہ سے میرے دل میں ایک دماغ میں سوال چپتا تھا کہ ان کا مختلف مسالک, رنگ و نسل, مختلف لاسانی اکائیوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جو مسلم ہیں, ان کا مائنڈ سیٹ پاکستان کے بارے میں پرسیپشن ان کا فرق ہے اور مسیحی بچے کا فرق ہے. یہ چھوٹی عمر سے مجھے, خیر وقت کے ساتھ ساتھ میں وہاں سے میٹرک کیا, پھر دھکے کھاتے کھوتے بزنس میں آ گئے. تو پھر میں نے, میرے کچھ دوست مسیحی وہ ٹیچنگ ویچنگ میں آ گئے اس کے ہماری مشن کے اسکولز میں. تو انہیں میں نے کہا کہ یار یہ ایک آپ سمجھیں کہ ایک مفروضہ میرے دماغ میں پنپا. مفروضہ یہ ہے کہ جب آپ کسی سوسائٹی میں رہتے ہوئے اس سوسائٹی سے اجنبی ہوں, آپ کی معاشرتی بیگانگی ہو, تو آپ اپنے اوپر خود ہی ترقی کے بہت سارے راستے بند کر لیتے ہیں. جب آپ اس سوسائٹی کو جانیں گے نہیں, اس کے ہیروز آپ کے ہیروز نہیں ہیں, آپ پورے اس کے ہر طرح کے اچھے برے معاملات کو سے طرح کٹے رہیں گے, تو پھر آپ کے راستے بند ہو جاتے ہیں. اس کو ایڈریس کرنے کے لیے میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مختلف سکولز میں لوگوں سے, بچوں سے ڈائلاگ کرنا, مکالمہ کرنا, فکری نشستیں, اور اس میں ان کو یہی بتانا کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, آپ یہ بھی, ادھر ادھر سے پکڑی پکڑی معلومات ہوتی تھیں کہ جی آپ جرنیل بن سکتے ہو, آپ بریگیڈیئر ہو سکتے ہو, آپ سفیر ہو سکتے ہو, آپ اتنے بڑے گلوکار بھی رہے ہو, آپ رائٹر ہو سکتے ہو, آپ یہ ہو سکتے. لیکن اس کے لیے جاننا ضروری ہے کہ آپ اس سوسائٹی کو جانیں, اور اس کا بہترین حل ہے کہ آپ سستا مؤثر مجھے لگا کہ ادب, کسی معاشرے کا ادب اس سوسائٹی کے بارے میں آپ کو بہت کچھ بتاتا ہے اور آپ کو جوڑتا بھی ہے. یہ میں 10 سال کرتا رہا, کتابیں گفٹ کرتا, ساتھ جا کے مختلف اسکولوں کالجوں میں بک بک بھی کرتا, لیکن وہ اس پہ رسپونڈ نہیں کوئی کرتا تھا. 10 سال بعد دیکھا تو وہ ریویو کیا تو نہ تو کوئی کتابیں پڑھتا تھا, نہ ٹیچر بھی نہیں پڑھتے تھے. اور کتابیں جو میری دانست میں جو سوسائٹی سے آپ کو جوڑ سکتی ہیں, جیسے آگ کا دریا, سندھ ساگر, اس طرح کی کتابیں, میں نے وہ 20-22 بکس کی لسٹ بنائی تھی. پھر میں نے سوچا کہ کچھ مسنگ ہے. ہاں, جو بچے رسپونڈ کرتے تھے طالب علم, وہ اس بات پہ کرتے تھے جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ وہ کوئی مسیحی IGP رہا ہے, کوئی مسیحی سفیر رہا ہے, تو اس پہ وہ رسپونڈ کرتے تھے. تو اس کو پھر میں نے اپنی اس کو پوری جو کوشش تھی اس کو ریویو کیا, تو سمجھ میں یہ آئی کہ جب تک آنرشپ نہ ہو تو آپ اس سوسائٹی سے کبھی نہیں جڑ سکتے. اور آنرشپ سے مراد, میں آپ اس کی ایک چھوٹی مثال میں اکثر بتاتا ہوں اپنے انٹرویوز میں, کہ آپ کا بھی گاؤں سے تعلق رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں میں ایک کردار ہوتا ہے چرواہا, اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ عموماً چھوٹے بچے یہ کام کرتے ہیں, جو اسکول سے بھاگے ہوئے بچوں کے حصے میں یہ کام آتا ہے
اور کچھ پروفیشنل بڑی عمر کے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ پورے گاؤں کے ڈور ڈنگر اکٹھے کر کے لے جاتے ہیں، اور مہینے بعد، پہلے 6 مہینے بعد، 3 مہینے بعد ان کو اس کی مزدوری مل جاتی ہے. اس میں کسی کے 10-20 مویشی ہوتے ہیں، کسی کا کوئی ایک آدھ کٹی بچی بھی ہوتی ہے. تو آپ نے ایک نوٹس کیا ہوگا، میں نے تو بہت کیا اپنے بچپن میں، کہ شام کو اگر آپ اس وقت جب وہ چرواہے گھروں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ، کیونکہ وہ جب جانور واپس آتے ہیں تو مالک کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو پراپر باندھنا، ہینڈل کرنا. تو آپ اگر اس وقت کسی کو کہیں کہ آؤ میرے ساتھ ذرا بازار چلنا ہے یا کہیں جانا ہے، تو وہ کہے گا میرا مال آ رہا ہے. اچھا، وہ جو مال جس کا آ رہا ہوتا ہے نا، وہ مال کہتے ہیں پورے ریوڑ کو، اور وہ ایک بکری اور ایک بچی والا بھی کہتا ہے کہ میرا مال آ رہا ہے. یعنی ایک بکری کی آنرشپ اس کو 50-100 جانوروں کے ریوڑ کا مالک بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب میں جو بچوں کو بتاتا تھا ٹوٹی پھوٹی انفارمیشن، پھر میں نے اس پہ لگ کے نا باقاعدہ اس مفروضے کو ثابت کرنے کے لیے کہ معاشرتی بیگانگی آپ پہ ترقی کے بہت سارے راستے بند کرتی ہے، اور معاشرتی بیگانگی کو دور کرنے کا طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بھی انڈیویجول کو، شہری کو، کوئی کمیونٹی، کوئی قبیلہ، کوئی خاندان، ایون کوئی قوم ہی اگر کوئی سمجھ لے کہ میرا تو انٹرنیشنل عالمی جو اقوام عالم میں میرا تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، تو وہ کٹ ہی جاتی ہے. کیا حالت ہوتا ہے ان قوموں کی جو جو پورے اس وقت جو کوئی 205 یا جو بھی جتنے بھی ملک ہیں، اس میں سے اگر کوئی کٹ کے رہنا چاہتی ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے. تو یہ اس پوری بیگانگی کو دور کرنے کے لیے جب میں نے اس پہ پھر ریسرچ شروع کی، تو پھر ہم نے اس کو پورا نا ایک 6 نکاتی ایجنڈا بنایا اس فکری تحریک کا، جو آپ نے پیکج میں دیکھا ہے کہ وہ اس میں سب سے پہلے ہم اب طالب علموں کو بتاتے ہیں کہ آپ اس دھرتی کے بچے ہو، اور آپ کے اجداد، جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ کب سے آئے، ہمارے مسیحی تو مختلف ادوار میں ہوتے رہے. یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں سے ایک شاگرد بھی یہاں برصغیر میں آئے تھے. اس میں مورخین کا تھوڑا تضاد ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کیرالا میں ہی ڈائریکٹ آئے تھے یا یہاں سے گزرتے ہوئے، لیکن بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ٹیکسلا میں آئے تھے اور یہاں سے پھر ادھر گئے، اور یہاں بھی انہوں نے کافی تبلیغ کی. لیکن مختلف ادوار میں مسیحی آتے رہے، پریچنگ ہوتی رہی. لیکن اس کے بعد وہ پھر جب انویڈرز آتے رہے تو جس کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہی زور سے ستیاناش کر دیتا ہے. اس وقت بھی پاکستان میں جو کوئی 500-600 سال پہلے آنے والے، جب ترک میں یہ آرمینین وغیرہ کے ساتھ مسئلے مسائل بہت ہوئے ہیں، ظلم زیادتیاں، تو وہ بہت سارے خاندان اس وقت بھی ہیں اور بہت ہی اسٹرانگ فیملی ہیں. ان کے ایک داماد آئی جی بھی رہے ہیں. ایک ان کے اس آرمینین فیملی میں سے ایک کرنل ڈائریک ہیں جو کہ تمغہ جرأت تھے 71 کی جنگ کے. تو مختلف ادوار میں مسیحیت آتی رہی، لیکن جو اس کی پھر نام و نشان مٹتے بھی رہے. انویڈرز نے، ظاہر ہے جو تکڑا ہوتا ہے اسی کا دین ہوتا ہے. گورے کے ساتھ پھر جو اس وقت آپ کو جو مسیحیت کی شکل ملتی ہے، جو اسٹرکچر ملتا ہے، پورا جو سماج، ایک مسیحی سماج پاکستانی معاشرے کے اندر ہے، یہ وہ ہے جو گورے کے ساتھ مشنری آئے. اور یہ اگر ہم برِ صغیر میں تو پرتگالی آئے تھے کوئی 500-600 سال پہلے، تو انہوں نے گوا میں جو پریچنگ کی، اس کے وہاں ساؤتھ انڈیا میں اور گوا میں تو 6-7 تقریباً 500-600 سال پہلے سے تو وہاں. لیکن کیونکہ پنجاب گورے سے فتح ہوا بالکل آخر میں، سکھوں کی یہاں ریاست تھی قائم، تو وہ اس دوران بھی پریچنگ ہوتی رہی. وہاں سے آتے تھے پریسٹ سکھوں کے، اس کے دور حکومت میں ہی یہاں چرچز وغیرہ بھی بنے. لیکن جب پھر گورا قابض ہو گیا یہاں، انہوں نے سکھوں کو فارغ کر دیا، اس کے بعد پھر
جو ظاہر ہے جب حکمرانی ہوتی ہے تو پھر کسی بھی تبلیغ کرنے والے کے لیے زیادہ آسانی ہوتی ہے. اچھا ایک چھوٹا سا سوال کہ مس نہ ہو جائے, وہ جو گوونز آئے یا جو پرتگیز جن کو بولا جاتا ہے, وہ بھی برٹشرز کے انفلوئنس وغیرہ سے کوئی آئے یا وہ الگ سے کبھی آئے؟ وہ تو بہت پہلے کی بات ہے. وہ تو بہت پہلے کی بات ہے, 500-600 سال پہلے پرتگالی آئے تھے, تو انہوں نے ان کو پھر گوروں نے مطلب مختلف آتے نہیں ملایا نہیں, مختلف لوگ جو آتے رہے انویڈرز, وہ مختلف ادوار میں جو پہلے والے تھے ان سے چھین کے ہی وہ اس پہ قبضہ ہوتا تھا نا. تو جب گورے نے اس خطے میں جہاں بیٹھے ہیں ہم, اس پہ جب گورے کا قبضہ ہو گیا تو پھر جو ان کے ساتھ مشنری آئے ان کی بدولت یہاں اس وقت جو مسیحیت ہے وہ انہی کی بدولت ہے. اور انہوں نے ہی نہ صرف پاکستانی مسیحی کو مذہب کی شناخت دی, بلکہ انہوں نے ان کی سماجی بھلائی کے لیے بھی بڑے زبردست کام کیے. اور نہ صرف ان کے لیے کہ جو پاکستانی مسیحی ہو گئے تھے, یا اس خطے کے جو لوگ, اس وقت پاکستان تو نہیں تھا, مسیحی ہو گئے تھے, بلکہ اس خطے کے سارے لوگوں کے لیے تعلیم, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو ایک انہوں نے چیز دی تعلیم تھی. اس کی ایک مثال آپ اس طرح لے لیں کہ کوئی تقریباً 6000 سال سے یہ خطہ جو ہے بر صغیر پاک و ہند, یہ انویڈرز کی رہایا, لوگ آتے رہے, مار کوٹ کے ایک دوسرے کو بھگاتے رہے, ہر آنے والا حکمران بن کے بیٹھ جاتا تھا. تو جو باقاعدہ آرگنائز قسم کی آزادی کی تحریکیں چلیں وہ گورے کے خلاف ہی چلیں. اس سے پہلے تو نہیں کسی کے خلاف چلی, نہیں چلتی تھیں, اٹھتی تھیں, لیکن آرگنائز نہیں ہو پاتی تھیں. مطلب مغلوں کے خلاف بھی لوکلز ہمارے جو دلہ بھٹی اور یہ کیا تھے کردار, لیکن ان کو ڈکیت وغیرہ بنا کے فارغ کر دیا. نہیں بھگت سنگھ تو ان کا ٹھیک ہے. تو اس کے پیچھے بھی میں نے سیانے لوگوں سے سنا ہے, پڑھا ہے کہ اس کے پیچھے بھی وجہ کیا ہے, وجہ تعلیم, کہ اس سے پہلے تعلیم نہیں تھی. تو یہ جو انسٹیٹیوٹ تھے, یونیورسٹی, کالجز وغیرہ, انہی میں پھر یہ آرگنائز ہوا نا. بھگت سنگھ کی بھی اگر آپ پڑھیں یا فلمیں دیکھیں تو کیا ہے, اسکول کالجز میں ہی وہ تحریک آرگنائز ہو رہی ہے. تو یہ اس خطے کے لوگوں کے لیے, ہمارے لیے تو ہے ہی کہ مطلب ہمیں مسیحیت کی شناخت دی انہوں نے, اور پھر ہمارے لیے بھلائی کے گاؤں 53 گاؤں آباد کیے. پھر یہ جو بڑے ادارے تھے, ہاسپٹلز وغیرہ, یہ انہی اسکولوں میں جاب بھی کریٹ ہوتا تھا, اور لوگوں کی ایک پوری جو 80% لوگ تھے وہ پسے ہوئے طبقات سے کنورٹ ہوئے. تو جو پسے ہوئے طبقات کے لوگ تھے ان کے لیے ایک نئے جہان کھلے, نئے پیشے متعارف کروائے گئے. پہلے یہ پیشے کہاں تھے, مطلب وہ پولیس کا سپاہی کہاں ہوتا تھا, یا کلیریکل, اس طرح کے تو پیشے نہیں تھے نا. اس طرح کے بہت سارے پیشے متعارف ہوئے. تو وہ جو بر صغیر سے وہ کمی کمین والا معاملہ تھا وہ بھی کسی حد تک کوشش کی انہوں نے, کم تو نہیں ہوا. وہ تو آج بھی ہم پیٹھ پیچھے کہہ دیتے ہیں, چاہے اگلا پرائم منسٹر ہی لگا ہو تو پیٹھ پیچھے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو فلاں ہے. تو پھر خیر ہم واپس اسی پہ آتے ہیں. تو پہلی کتاب جو دھرتی جائے کیوں پرائے ہے, اس میں یہی ڈائگنوسٹک تھا. اچھا ایک منٹ, یہاں پہ ایک کویشچن ہے. اگر آپ چونکہ اس پہ بڑا آپ نے بڑے فراخ دلی سے اور بڑی سوچ سے آپ نے اس پہ کام کیا, ایک سوال ہے, اگر آپ اس کا جواب دینا مناسب سمجھے, ادروائز ہم اس کو ختم کر دیں گے. کہ یہ جو انگریز یہ جو آئے, جنہوں نے یہاں پہ لوگوں کو ایک نئی شناخت دی, مذہب ایک نیا دیا, اور ان کی اپ لفٹنگ کے لیے بہت انہوں نے کام کیا, تو کیا اس کا مقصد صرف جو فلاح و بہبود تھا لوگوں کی, یا اس کے پیچھے ان کے کوئی سیاسی مقاصد بھی تھے؟ انہوں نے یہ کوئی نئی اپنے سپورٹرز تیار کیے, یا ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ ان لوگوں کا لائف سٹائل اور یہ اتنا پسا ہوا جو طبقہ تھوڑا سا اوپر آ جائے؟ نہیں, اس میں اگر آپ کچھ تاریخی کتب پڑھیں نا, تو جو میں نے پڑھا ہے یہ ریاست برطانیہ نہیں کرتی تھی. برطانوی ریاست کی طرف سے سختی سے منع تھا پریچنگ. یہ پادری اپنے زور پہ, اپنے کنیکشن, ظاہر ہے جب ایک ہی قبیلے کے لوگ حکمران بھی ہوں, اسی میں سے کچھ پریچر ہو, تو ان کو کچھ سہولتیں تو ہوتی ہیں نا, جیسے آج بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ریاست, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ریاست برطانیہ کا یہ مقصد ہوتا کہ یہاں رج کی تبلیغ کرنی ہے, تو آج شاید یہ ریشو اتنا نہ ہوتا.
یہ خدا کے وہ نیک بندے تھے جو آتے تھے، دیکھتے تھے، مزریز دیکھتے تھے کہ 6000 سال سے طبقاتی نظام، کمی کمین شودر، تو انہوں نے وہ جو مسیحیت کی جو روح ہے کہ پسے ہوئے طبقات کو اٹھانا، یہ ان کا کام تھا. ورنہ 53 نہیں گاؤں ہوتے، 53,000 ہوتے. اچھا، ایک میں یہ میرے ذہن میں بھی ایک کویسچن آیا مختلف علاقے گھومتے ہوئے کہ اگر کوئی سے سرکاری اگر اس کی پریچنگ ہوتی تو شاید کوئی ایک سیکٹ ہوتا، کیتھولکس ہوتے یا کوئی بھی سلویشن آرمی ایسا اس طرح کی کوئی ایک، لیکن یہ مختلف لوگ ہیں جو تقریباً ایک ہی وقت میں آئے. اس کا مطلب یہ مختلف لوگ اپنی مرضی سے آئے اور پھیل گئے. بالکل آتے تھے وہ. اس میں ابھی میری ایک کتاب انڈر پبلشنگ ہے، پاکستان کے مسیحی معمار، تو اس میں نے ایک چیپٹر رکھا ہے مسیحیت کے جو بانیان ہیں یہاں. تو اس میں یہ چیز ایک آدھ کتاب سے میں نے ان کے ریفرنس سے نقل کی ہے کہ بہت سختی سے منع تھی اور بہت ہی اس میں بحث ہوتی تھی جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں، اور بعد میں جب برطانوی حکومت نے اس کو ریپلیس کیا، انڈیا لے لیا، تو اس وقت بھی یہ پادریوں وغیرہ پہ بڑی بحث ہوتی تھی کہ ان کو تبلیغ کی اجازت دینی چاہیے یا نہیں. بلکہ ایسے بھی دستاویز ملتی ہیں کہ سختی سے منع تھا کہ آپ ان علاقوں میں بالکل تبلیغ کی بات ہی نہیں کریں گے. تو یہ تو وہ صرف وہ بندے تھے جو مذہب کے قریب تھے یا جن کا مقصد یہ ہوتا ہے وہ کرتے تھے، اور اسی میں وہ بھلائی کی بھی بات کرتے تھے. مجھے نہیں لگتا، باقی ظاہر ہے اس پہ کچھ اور لوگوں کا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے یا اور کسی کی تحقیق ہو سکتی ہے کہ ریاست برطانوی راج والے یہ نہیں پراپر اس کی تبلیغ نہیں ہوتی تھی، ورنہ نہیں ہوتا، یہ حالات نہیں ہوتے. جس طرح کی غلامانہ ذہنیت ہے، آپ دیکھیں نا کہ اس کے پیچھے جا کے بھاگ بھاگ کے وہاں پہنچ رہے ہیں، تو یہاں اگر انہیں سرکاری طور پہ کہا جاتا کہ آپ ادھر آ جاؤ تو پھر شاید اور بہتری ہوتی. اچھا، اس میں ایک اپنی طرف سے بھی گواہی دینا اس میں شامل کروں گا کہ ابھی میں تھر گیا تو مجھے وہاں پہ گاؤں کے لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ ایک خاتون تھی جس نے ٹی بی پہ کام کیا. وہ 2 میاں بیوی تھے کرسچن، اور انہوں نے کوئی 25-30 سال ادھر تھر میں رہ کے مسلسل انہوں نے لوگوں کا علاج کیا. مسیح ہی رہے لیکن انہوں نے تبلیغ نہیں کی. ایسے بہت سے یہ جو مادام روتفاؤ جو ہیں، انہوں نے کون سی تبلیغ کی؟ انہوں نے رنگ، مذہب، نسل سے ہٹ کر کوڑ کے مریضوں کا علاج کیا. تو اس طرح سے بہت سے جو ہیں وہ لوگ ایسے ملتے ہیں. اچھا، آپ نے جیسے یہ کہتے ہیں کہ دھرتی جائے جو ہے نا وہ کیوں پرائے، تو میں یہ ویسے تو مجھے تو کچھ تھوڑا سا اندازہ ہے، لیکن میں لوگوں کی بتانے کے لیے کہ ہم اگر پنجاب میں دیکھیں نا تو ملک برادری مسلمز میں بھی ہے، کرسچنز میں بھی ہیں، اسی طرح سے بہت سارے جٹ اور ان کی جو سب کاسٹ ہیں سارے وہ مسیحیوں میں بھی نظر آتے ہیں اور مسلمز میں بھی نظر آتے ہیں. تو مطلب دھرتی جائے کیوں پرائے. تو یہ جو آپ مسلم جو اگر سیکٹس ہیں اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو بہت سے ایسے فرقے ہیں ایک دوسرے کو بڑا برا بھلا کہتے ہیں، لیکن وہ تفریق اتنی زیادہ ان کے درمیان نہیں ہے. وہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ ایون کافر تک بول دیتے ہیں دوسرے کو، لیکن وہ طبقاتی فرق اس میں اتنا نہیں ڈالتے. لیکن یہ جو مسیحی ہوئے جن کی کاسٹ بھی سیم ہے، لیکن وہ ایک دم سے انہوں نے مسلمز نے یا کسی طریقے سے اس کو اپنے طبقے سے کم کر دیا، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ جو دھرتی جائے کیوں پرائے نا، اس میں ان سب ریزنز کو ڈسکس کیا ہے کہ جب آرینز آئے اس خطے میں تو کس طرح انہوں نے شودر کمین بنائے، اور اس میں کوئی لوکلز جو، بلکہ اگر برصغیر کی آپ تاریخ دیکھیں تو اس میں جو پہلے آنے والے انویڈرز ہوتے تھے، جب 200-300 سال گزارنے کے بعد کوئی نئے لوگ آتے تھے تو وہ ان کو بھی ساتھ ہی رگڑ دیتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ ہر طرح کی رنگ نسل کے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ 80% پسے ہوئے طبقات کے، تو باقی 20% جو پاکستانی مسیحی ہے وہ برِ صغیر کے ہر اس نسلی بیک گراؤنڈ پس منظر سے اس کا تعلق ہے جس پس منظر کا یہاں کوئی ہندو ہے، سکھ ہے یا مسلمان ہے. برِ صغیر کے جو باشندے ہیں ان میں یہی 2-3 قسم کے لوگ ہیں نا، انویڈرز کی نسلوں میں سے، مکس میرجز والے اور لوکل. تو پاکستانی مسیحی، میں آپ کو جیسے آرمینین بتا رہا ہوں، وہ جو کرنل صاحب ہیں ان کے دادا یا پردادا گورنر قندار تھے مسیحی ہوتے ہوئے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ
ان کے جو میں بتا رہا ہوں کہ آئی جی صاحب رہے، ان کے بہنوئی، ابھی کوئی 2 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو وہ بلوچل نسل تھے، ٹھیک ہے. سیسل چودھری راجپوت خاندان سے تھے، ٹھیک ہے. تو ہر نسل سے، ابھی پچھلے دنوں ایک کرن صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ کوہاٹ سے تھے، ان کے دادا پٹھان تھے اور یہ ان کے والد مسیحی ہو گئے، تو ان کا نام تھا کرن سیباسٹین خان. تو پاکستانی مسیحی اکثریت ان طبقات میں سے جو پسے ہوئے طبقات تھے، لیکن باقی مجموعی طور پہ پاکستانی مسیحی ہر اس نسل سے، رنگ، نسل اور قبائل سے ان کا تعلق ہے جہاں سے کسی بھی بر صغیر کے انسان کا ہو سکتا ہے. اور ان میں لوکل زیادہ ہیں. لوکل زیادہ ہیں. تو اس وجہ سے وہ لوکل، وہ جو ہمارے جو بر صغیر کی جو نس نس میں بس گئی ہوئی ہے غلامی، کہ انویڈرز ان کا ہیرو ہوتا ہے ہمیشہ سے. تو وہ لوکل کیونکہ جو کام وام کرتے تھے اور جو استثالی ہوتا ہے وہ بیٹھ کے ظلم زیادتی کرتا تھا، تو اس کو وہ خان، چودھری اور سردار مان لیتے ہیں، اور اپنے لوکل کو وہ کمی کمین کہتے ہیں. تو یہ کیونکہ زیادہ تر وہ پھر مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے لوگوں کا استحصال جاری رہا، تو بس وہ اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ دماغوں سے نکلتا نہیں ہے. وہ نہ تو اسلام کی مساوات اس کو کم کر سکی، نہ مسیحیت کا پیار و محبت آپس میں بھی لوگ کرتے ہیں. حقارت وہ اس میرے خیال مٹی کا وہ خمیر ہے، اور اس کی وجہ شاید وہی ہے، وہ جو غلامی سہتے سارے ایک سے ہی ہو گئے ہیں. احساس برتری بھی احساس کمتری کی کہتے ہیں کہ بدترین ہی ایک شکل ہوتی ہے. تو وہ پھر جب کوئی چارہ نہیں چلتا تو وہ کسی کو اس طرح کے نام سے پکار دینا. تو اس میں وہ ریزنز ہی ساری ڈسکس ہوئی ہیں کہ یہ کیوں ایسے پرائے ہو گئے ہیں. پھر لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ اس ڈائگنوسٹک کو کرتے ہوئے کوئی محرومیوں کی سوداگری نہ شروع کر دیں ہم، کہ اس سودے کو بیچنا نہ شروع کر دیں. ہم نے اس کو صرف ایک ڈائگنوسٹک، ایک تشخیص کے طور پہ لیا ہے، اور اسی میں سے ایک نکالی ہے چیز کہ یہ جو لوکل مسیحی ہے، جو زیادہ تر جو پسے ہوئے طبقات سے تعلق ہے، یہ دھرتی کا بچہ ہے، اور اس کی زمین ہے. جی، اس کی اپنی زمین ہے. اس کو اس بات پہ فخر کرنا چاہیے، نہ کہ اس بات پہ شرمندہ ہونا چاہیے. تو وہ پہلا نقطہ ہم نے اس کا یہی بنایا کہ بھائی آپ اس دھرتی کے بچے ہو، اس پہ فخر کرنا سیکھو. سیکنڈ، پھر آزادی ہند میں آپ کے جو بزرگوں کا کردار ہے، اور وہ اتنا ہے، جب آپ مسیحیت کے نام پہ ہم ایک گروہ کو ایڈریس کر رہے ہیں، تو پھر جو مسیحیت کے بانی تھے یہاں، تو ظاہر ہے وہ بھی پھر ہماری وراثت ہیں. تو انہوں نے جو اس سوسائٹی کو دیا، اس معاشرے کو دیا، اور اس کے آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں لوگ اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں، وہ تعلیمی اداروں کی شکل میں ہوں. ان میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے کردار ہیں ساؤتھ انڈیا میں، ابھی میں نام بھول رہا ہوں ان کو، ایک 17-18 سال کے ایک شاعر تھے، پرتگالی تھے وہ. تو وہ جو بالکل اولین جو تھے جنہوں نے کلکتہ کے جس کالج میں وہ ہیڈ ماسٹر تھے اسکول میں، وہاں وہ لوکلز کو بتاتے تھے کہ تمہیں یہ سوبو گیان اور بھگت سنگھ اور اس طرح کے کرداروں سے بہت پہلے کی بات ہے، جب ابھی گورا یہاں پراپر سیٹل بھی نہیں ہوا تھا، تو وہ ان کو آزادی کا درس دیتے تھے. اس وقت بھی اسی طرح پھر جب قیام پاکستان سے پہلے جو آزادی ہند کی تحریک تھی، اس میں کتنا مشکل تھا پاکستانی مسیحی یا بر صغیر کے مسیحی کے لیے کہ ان لوگوں کے خلاف آزادی ہند کی تحریکوں میں شامل ہونا جن سے ان کو مسیحیت کی شناخت ملی تھی. یہ دیکھیں یہ کتنے غور طلب بات نہیں ہے. اس سے ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس میں بھی اپنی زمین سے پیار کیا، زمین سے پیار کیا. آج اگر ہم یہ بچوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی دھرتی سے نسبت جو ہے یہ کتنا بڑا فخر ہے، اور اس کے بعد پھر یہ آزادی ہند، آج کوئی مسلمان تصور کر سکتا ہے، چاہے اس کی ریاست کے خلاف بات ہو، لیکن وہ اپنی وہ دین کے اس سے جوڑ کے وہ کبھی کبھی ریاست کو بھی نقصان پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آزادی ہند میں اگر پاکستانی مسیحی کا کردار ہے تو وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ابھی کچھ سال پہلے ہی تو ان کو ہزاروں سال کی
بے شناخت جو ان کی پسے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے اس کی ایک طرف تو آپ سمجھیں کہ وہ احسان فراموشی کر رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ان کو شناخت دی تھی، لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ جو ان کی دھرتی سے نسبت تھی وہ ایلیمنٹ کتنا اسٹرانگ تھا، اور آج وہ قابل فخر ہے یا نہیں اس دھرتی کے بچے جو آج یہاں بیٹھا ہوا ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں تو بہت بڑی قربانی ہے ان کی، اور اس میں انہوں نے مسلم، سکھ، ہندو سب کا ساتھ دیا، سب کے ساتھ تھے وہ، لوکلز کے ساتھ. ٹھیک ہے. اسی طرح جب آزادی ہند کی تحریک قیام پاکستان میں کنورٹ ہوتی ہے تو جو یہاں لوگ تھے بستے جو اس ریجن کے تھے تو وہ قائد کے ساتھ تھے، اور جو بر صغیر کے اس طرف باؤنڈری کے اس طرف تھے وہ انہوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی اور یہاں والوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی. تو اب یہ قیام پاکستان میں جو مسیحوں کا کردار ہے اس پہ تو کوئی 4-5 میں نے بھی کوشش کی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی کتب لکھی گئی ہیں. اس میں ہمارے ایک پروفیسر سلامت اختر صاحب نے بہت کام کیا ہے جس میں انہوں نے مسیحوں کا بھی بہت کردار کو ہائی لائٹ کیا ہے، لیکن ساتھ ہی سکھوں اور ہندوؤں اور پارسیز اور دیگر جو اس طرح کے کردار ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا. تو ہم نے پھر تحریک شناخت کے پلیٹ فارم سے اس کو باقاعدہ ایک منظم اس میں اسی مفروضے کو ثابت کرنے کے لیے کہ بھائی یہ مفروضہ کہ اگر آپ کی اپنی سوسائٹی سے بیگانگی ہے تو آپ ترقی کی راہیں بند کر دیتے ہیں، اور اس کو پھر یہ 3rd پوائنٹ یہ تھا قیام پاکستان، اور 4تھا پھر یہ تھا کہ آپ ان کو ڈھونڈ ڈانڈ کے ان 11 کتب میں یہی ہے، انہی نقطوں پہ ہے کہ اب جب یہ سوسائٹی بن گئی، جب یہ ملک بن گیا، جب یہ ریاست وجود میں آ گئی، تو پھر اس کی تعمیر و تشکیل میں، اس معاشرے کی تعمیر و تشکیل میں ہر شعبے میں پاکستانی مسیحوں نے کام کیا. مشہور تو صفائی اور صحت اور تعلیم ہی ہے نا، لیکن آپ نام لیں کس سارے ان نامساعد حالات کے باوجود سارے سماجی امتیازی رویوں، امتیازی ایون قوانین بھی بنائے پھر ریاست نے مجبور ہو کے کچھ خاص مائنڈ سیٹ کے لوگوں سے یا کچھ خاص مائنڈ سیٹ کے لوگوں نے بنائے، لیکن اس کے باوجود آپ سوسائٹی کا دیکھیں ہزاروں شعبے مل کے ایک متوازن معاشرہ بناتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں مسیحوں نے سارے ان حالات اور واقعات کے ساتھ ہی انہوں نے اپنا رول ادا کیا. ابھی میں پہلے میری کتب میں شامل ہے، میں مزید ان پہ ریسرچ کر رہا ہوں. ایک مارٹن سیموئل برک ہیں جو وزارت خارجہ میں تھے، وہ قیام پاکستان سے پہلے انہوں نے 1928 میں ICS کیا تھا. 1928 میں مارٹن پور سے ان کا تعلق تھا، یعنی آج سے کوئی 92 ایئرس پہلے انہوں نے ICS کیا تھا. اور قیام پاکستان کے بعد انہیں لیاقت علی خان نے کہا کہ آپ اقلیتی امور کے وزیر بن جائیں. تو ان کو لگا کہ جیسے ان کی انسلٹ کر رہے ہیں لیاقت علی خان، کہ یار میں 1928 میں اس وقت کوئی تو ICS کرتا تھا، بڑے بڑے نوابوں کے بچے، راجوں مہاراجوں کے ہندو اور مسلمان جاگیرداروں کے بچے یہ شغل کرتے تھے. تو انہوں نے کہا نہیں، میں تو مجھے کوئی ایسا کام دے جو میں ملک کے لیے کروں. انہیں پھر وزارت خارجہ میں وہ 11 ملکوں میں سفیر رہے. 1961 میں وہ ریٹائرڈ ہوئے. پھر وہ دنیا کی ہر بڑی یونیورسٹی میں لیکچرز دیتے رہے. کتابیں لکھی انہوں نے، 6 کتابیں ہیں ان کی جو کہ وزارت فارن پالیسی کے ہمارے جو نوجوان آتے ہیں ان کے لیے وہ بالکل ایک مشعل راہ ہیں. وہ کتب اس پہ قائد اعظم پہ ہیں، اس پہ مغل امپائرس پہ ہیں کتب، اور انٹرنیشنل یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں. اب اس طرح کے جو کردار تھے پاکستان کی تعمیر و تشکیل میں، ان کو سمبولک میں نے اپنی کتاب شناخت نامہ میں شامل کیا، اور پاکستانی مسیحوں کو اس میں یہ پیغام دیا کہ دیکھو 1928 میں پہلا بندہ آپ کا جو ہمیں ریکارڈ دستیاب ہے ICS کرتا ہے، لوکل پاکستانی دیسی مارٹن پور کا مسیحی. تو اگر آپ یہ تبلیغ مارٹن پور کے اسکول میں یا اس طرح کے اور اسکولوں میں یہ 1928 سے جاری رکھتے تو آج صرف 31 مسیحی ہوتے.
1928 سے لے کے آج تک صرف 31 مسیحیوں نے CSS پاس کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہی وہی جو ہمارا فلسفہ ہے کہ یہ روشن مسالوں سے آنرشپ دینے سے. ابھی تحریک شناخت نے 2014 میں مارٹن سیمول برگ صاحب کے اسکول میں مارٹن پور میں ان کا پورٹریٹ لگوایا. تو اگر یہ 28 سے ہی چلتا رہتا، اس میں ہمارے جو پاکستانی مسیحی ہیں وہ خود آگاہی، خود شناسی کی بنیاد پر جنم لینے والی خود انحصاری سے دور بھاگتے ہیں. وہ اس وقت چکر میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی آ کے کوئی شعبدے بازی سے ہمارے حالات درست کر دے. تو ہمارا یہ بلیو ہے کہ یہ جو رول ماڈل ہیں، یہ میں آپ کو مجھے یاد آ گیا، تو 1928 سے لے کر آج تک ہم صرف 31 CSS پاس ہوئے ہیں. 4,500 اسکولوں کا نیٹ ورک ہے پاکستان میں، اور 1928 سے ہی ہے، اس سے پہلے سے ہے. 1890 میں مارٹن پور شاید بنا تھا، ٹھیک ہے، تو اسی وقت کے اسکولز ہیں سارے. تو صرف 31 جو ہے، اب یہ تو بالکل ہی، یہ اس لیے یہ مفروضہ سچ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ رول ماڈل جو ہے نا وہ بچوں اس کو فالو نہیں کیا اور اس کو پراپر ہائی لائٹ نہیں کیا. ہم ہر وقت گلا کرتے ہیں جی سرکاری سطح پہ نہیں ہوتا. ہم خود کیا کرتے ہیں مارٹن پور اسکول میں، تو ان کا پورٹریٹ لگانا، بچوں کو بتانا کہ یہ یہاں سے تھے، یہاں سے میٹرک کر کے یہ انہوں نے ترقی کی بلندیوں کو چھوا، انہوں نے ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کیا، انہوں نے اقوام عالم کے لیے کنٹریبیوٹ کیا اپنی کتب لکھ کے اور انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں لیکچر دے کے. اچھا، اگر آپ نے ابھی بتایا کہ آپ نے یہ کام کیا، میں نے ریسنٹلی وہاں پہ مارٹن پور میں گیا تھا، اس چرچ کے اندر بھی جو میرا خیال پریسبیرین چرچ ہے، اس کے اندر 3 میں نے لوگوں کے وہ پورٹریٹس لگے ہوئے دیکھے. تو اگر آپ کو یاد ہو تو وہ 2 لوگ وہ بھی ان کے کوئی ساتھی ہوں گے؟ نہیں، دیکھیں وہ یہ جو ہے نا، یہ تو لوکل مسیحی تھے. مارٹن سیمول برگ جو بانی ہیں وہ ڈاکٹر سیمول تھے جنہوں نے وہ گاؤں آباد کیا. وہ تو مسیحیت کے بانیوں. جب میں مارٹن سیمول برگ جیسے لوکل لوگوں کو دیکھتا ہوں ترقی کرتے ہوئے، تو میرا دل جو مسیحیت کے اس خطے میں بانی ہیں ان کے لیے تو اور اظہار تشکر سے بالکل بھر جاتا ہے کہ مارٹن سیمول برگ نے کیسے ایک معجزوں کی پوری مشین لگا دی کہ جس سے آج تک لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں. 1928 میں بندہ پہلا ICS کرتا ہے اور آج بھی وہ اسکول قائم و دائم ہے. لیکن جو لوکل جو جانشین ہیں، ان مسیحیت کے بانیوں کے جو جانشین ہیں، انہوں نے اس طریقے کو چھوڑ دیا. انہوں نے یہ والے معجزے کی طرف چلے گئے کہ جو ایسے ہو جائے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ معجزے ریاضت، مسلسل ریاضت، صبر، محنت سے بھی وجود میں آتے ہیں. خدا کی مرضی آپ کے ساتھ جو شامل ہوتی ہے، وہ یہ والی چیزیں جو ریاضت، محنت، لگن، صبر، یہ بھی بہت ضروری ہے. تو اس کو چھوڑ دیا، اس راہ کو. اچھا، ایک مجھے بڑی خوبصورت بات لگی ہے کہ مختلف نعرے ہوتے ہیں جس میں بڑے جذباتی اور بڑے مار دھاڑ والے نعرے بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ کا بڑا ایک پیسفل سا اور ایک بڑا زبردست قسم کا آپ کا نعرہ ہے شناخت، سفر شناخت کے نام سے، تحریک شناخت کے نام سے، اور شناخت کا مقدمہ. تو یہ جو شناخت کا آپ نے ایک بڑا خوبصورت، مطلب بڑا کچھ ہو سکتا تھا کہ ہمیں ہمارے حق دو یا کوئی نعرہ ہو سکتا تھا، تو آپ نے شناخت کا نعرہ کیوں چوز کیا؟ اور دوسری بات، کیا صرف یہ شناخت صرف مسیحیوں کی ہے یا اس میں باقی جو ہمارے مائنورٹیز یا جنرل مسلمز بھی اس میں شامل ہیں؟ دیکھیں جی، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے بہت ہی خوبصورت، بہت ہی انسپائرنگ، کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. اب یہ جو خود آگاہی ہے نا، تحریک شناخت کیا ہے؟ کہتی ہے آپ اپنے آپ کو جانو، اپنا پورا سوائٹ انالیسس کرو، آپ کی کمزوریاں کیا ہیں، آپ کے لیے سوسائٹی میں موقع کیا ہیں، اس میں آپ کے توانائیاں کیا ہیں اور آپ کی کمزوریاں کیا ہیں. اب آپ کو خود آگاہی ہو گئی، خود شناسی ہو گئی، تو خود انحصاری کی طرف جا کے آپ خود ہی شہنشاہ ہو جاتے ہیں اپنی ذات میں. اور یہ جو بات ہے یہ کسی بھی دنیا کے پسے ہوئے انسان پہ پوری اترتی ہے. اور پاکستان میں یہ نہیں ہے کہ مسلمان کے لیے تو نہریں بہہ رہی ہیں دودھ کی، مسلمانوں کا بھی وہی حال ہے. پسے ہوئے طبقات کا، پورے پاکستان کی آبادی اگر 21 کروڑ ہے
تو کتنے % لوگ ہوں گے؟ 5%، 10%، جن کے پاس وہ سہولتیں ہوں گی جو دنیا کے ترقی یافتہ لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، باقی تو سارے ایک ہی جیسے ہیں۔ یہ ہے کہ مذہبی تفریق کی وجہ سے کبھی کبھار کچھ ایسی چپتی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو فیل بہت کرتی ہیں، اور تکلیف ہوتی ہے کہ میری ریاست میرے ساتھ کیا کوئی سوتیلے بچوں جیسا سلوک رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ ری ایکشن ڈفرینٹ ہوتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کچھ نے ری ایکٹ کیا، بہت تلخ نعرے لگائے، کسی نے کچھ ری ایکٹ کیا، مختلف لوگ دیکھیں، مختلف جب کوئی ایکشن ہوتا ہے تو اس پہ ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ ری ایکٹ کرتے ہیں، ہر طرح کے ری ایکشن کرتے ہیں۔ تو ہمارا ری ایکشن یہ ہے کہ آپ اپنی خود آگاہی، خود شناسی پہ زور دیں، خود انحصاری کی طرف جائیں، اور آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس آپشنز کیا کیا ہیں۔ مطلب اگر دوسرے آپشنز ہیں فرار کا، تو وہ آپشن ہے ہی نہیں نا۔ 85 یا پچھلے 85-90 سال سے مائیگریشن جاری ہے، تو اس وقت جو میں نے تھوڑا بہت ڈیٹا ویٹا جمع کیا ہے، ہارڈلی کوئی 40-50 ہزار لوگ یورپ امریکہ مائیگریٹ کر سکیں 85 سال میں۔ اور اب یہ اگر سفر اسی طرح جاری رہے اسی سپیڈ سے، تو 400-500 سال تو چاہیے نا 35 لاکھ لوگوں کو۔ تو اب اگر 400-500 سال ہم انتظار نہیں کر سکتے، یا اسی مائنڈ سیٹ میں فرار کی ذہنی کیفیت میں رہ کے، تو بالکل مردوں جیسی زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ پھر یہ مارٹن سیموئل برگ جیسی روشن مثالیں بچوں کو دکھائیں، اور یہ آپ کو ہر شعبے میں ملتی ہیں، اور بہت تگڑی ہیں، ایسی ہیں کہ یہ جو پھر تعمیر و تشکیل معاشرے میں پورا، آپ گلوکار لے لیں، آپ فنکار لے لیں، آپ کسی شاعر لے لیں، آپ کو ہر لیول کا بندہ اس میں مل جاتا ہے۔ آخری پھر نقطہ تھا دفاع پاکستان میں مسیحوں کا کردار۔ تو یہ جو 11-12 کتب، یہ جو میں نے کوئی 10 کلو ردی جمع کی ہے، اس میں سے 6 کتب صرف دفاع پاکستان میں مسیحوں کے کردار کو ہائی لائٹ کیا۔ اچھا، مجھے یہ بڑا اچھا لگا بلکہ آپ کی کتاب اور اس کا ٹائٹل دیکھ کے، کہ ویسے میں خود بھی بہت ساری، چونکہ بہت عرصہ سے میڈیا سے میرا تعلق ہے، لیکن مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں اور اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ مسیحی لوگوں نے کام کیا ہے۔ تو ایک تو اس میں آپ نے مکمل اپنی کتاب میں اس کو کر دیا، ایک لکھ دی سارا کچھ۔ تو مجھے تھوڑا سا ذرا موٹا بتائیے گا کہ کون سے ایسے بڑے عہدے ہیں اور جن پہ کن بڑے جرنیلوں نے پاکستان کے لیے کام کیا اور پاکستان کے لیے قربانیاں دیں۔ دفاع پاکستان میں دیکھیں بہت سارے آپ کو کلپس پچھلے دنوں سجاگ نے بنایا تھا، 2 منٹ میں، اب ظاہر ہے مجھے تو وہ سارا حفظ ہو گیا ہوگا۔ تو دفاع پاکستان میں مسیحوں کا کردار اگر آپ مختصر دیکھیں تو 92 تو شہداء ہیں، ٹھیک ہے، 92 شہداء ہیں قیام پاکستان سے لے کر اب تک مسیحی جنہوں نے پاکستان کے لیے جانیں دی ہیں۔ پھر جی نہیں وہ اس میں ہر رینک کے سپاہی بھی، افسر بھی، این سیز بھی، تو 92 شہداء۔ پھر 24 لوگ ہیں جن کو 30 گیلنٹری ایوارڈ ملے ہیں، بہادری کے اعزازات ملے ہیں، جن میں سے 7 ستارہ جرأت ہیں، 3 تمغہ جرأت ہیں، 9 ستارہ بصالت ہیں، اور کوئی 11 تمغہ بصالت ہیں۔ اس کے بعد تینوں اکیڈمیوں میں ایک سول آف آنر ہے، ٹھیک ہے، اور 32 لوگ ہیں جو 1 سٹار اور 2 سٹار جرنیل بن چکے ہیں، 4 اس وقت بھی سرو کر رہے ہیں، بریگیڈیئر یعنی 1 سٹار۔ اس کے بعد کوئی ہمارے، ایک میری پوری کتاب ہے جس کا نام ہے حیدران کے مسیحی ساتھی، اس میں 4 مسیحی ایسے ہیں جو 11 ہمارے نشان حیدر لینے والوں کے آخری مارکوں پہ ان کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک قوم کے لیے، انٹرفیتھ کے لیے، سوشل ہارمنی کے لیے ایک بہت بڑی۔ تو 6 کتب میں یہ پورا یہی اس طرح کی چیزیں بیان کی گئی ہیں، اور 48 کے مارکے سے لے کے اس وقت جو کارگل ہو، 71 وار ہو، 65 وار ہو، یا پھر جو دہشت گردی کے خلاف، ہر وقت ہر محاذ پہ پاکستانی مسیحی جہاں جہاں وہ ہیں انہوں نے بالکل نمایاں اپنے کردار ادا کیا ہے۔ اب اس میں ایک چیز ہے کہ کچھ لوگ اس میں ایسے ایک ونگ کمانڈر شہید مارون لیزلی مڈل کوٹ، 2 دفعہ ستارہ جرأت، ستارہ بصالت، اور یہ اعزاز پاکستانی ایئر فورس کے کسی اور شہید کے پاس نہیں ہے۔ یہ اعزاز صرف
ایم ایم عالم صاحب کے پاس تھا، لیکن ایم ایم عالم کیونکہ شہید نہیں، ان کی وفات طبعی تھی، تو یہ واحد شہید ہیں پاکستان ایئر فورس کے. لیکن ہمارا نیشنل میڈیا میرے لوگوں سے ذاتی تعلقات، چاہے وہ سہیل وڑیچ ہوں، چاہے وہ سرسری ذکر حامد میر ہو، دوسرے بے تحاشا لوگ، لیکن یہ کبھی اتنے اثر انداز نہیں ہو سکے کہ 6 سپٹمبر پہ ان کے لیے 1-2 منٹ کا کلپ ہی چل جائے. کوئی 90 پتہ نہیں کیا کیا جی، وہ فلاں جگہ نہر میں کتا پھنس گیا تھا، فلاں جگہ وہ ایک کماد کی کومپل سے 2 گنے نکل آئے، ان چیزوں پہ ٹائم ظاہر ہے. اور ایسے نشان حیدر کے جو ساتھی ہیں ان میں سے نذیر لطیف، ابھی میں نے ایک چھوٹا کتابچہ بنایا بل دا لیجنڈ کے نام سے. وہ اتنے افسانوی کرداروں کی حد تک ان کی پیشہ ورانہ مہارت، ان کی دلیری، ان کی ایئر فورس چیف ان کی تعریف کرتے ہیں. پورا ایک کتابچہ میں نے مرتب کیا ہے، ان کا کبھی ذکر نہیں کرتے. اچھا، پھر ظاہر ہے لوگوں کی اپنی دکانیں ہیں، وہ جیو ہو، وہ ڈان ہو، جو کر دیتے ہیں ان کی مہربانی، جو باقی ان کی دکانداری ہے. لیکن پی ٹی وی نہیں کرتا، یہ بہت شرم کی بات ہے. اچھا، پھر اس سے بھی زیادہ شرم کی بات ہے کہ ہمارے جو مسیحی اپنے اداروں میں، اپنے اسکولوں میں، مسیحیوں نے بھی گھر گھر چینل ہے، وہ بھی نہیں ذکر کرتے. اب پتہ نہیں یہ ریاست، اب میں کس کو گلا کرے آدمی؟ نیشنل ہیروز نہیں، نیشنل ہیروز کو پی ٹی وی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، نہیں، پی ٹی وی کو کرنا چاہیے، شرم کی بات ہے. پرائیویٹ ٹی وی والے نہیں کرتے، چلو ان کی دکانداری ہے، وہ جو سودا شاید یہ نہ بک رہا ہو، وہ تو وہی کریں گے جو سودا بکتا ہے، ٹھیک ہے جی. ہمارے اپنے اداروں میں تحریک شناخت رو رو کے واویلا کرتی ہے کہ ان کے پورٹریٹ لگاؤ، بچوں کو بتاؤ. یہ ساری چیزیں جو میں نے 2 منٹ میں بتا دی، یہ بچوں کو بتائیں، روز بتائیں. آپ ریاست پہ گلا کرتے ہو، ہم لوگوں سے گلا کریں تو ہم اپنے لوگوں کو تو بتائیں، اپنے بچوں کو خود تو بتائیں. یہ خود آگاہی، خود شناسی، تو تبھی وہ ان کی وہ غلامی سے شہنشاہی کی طرف جائیں گے. ہماری پتہ نہیں کیا پرائرٹیز ہیں، اور اس کے بعد پھر کس سے گلا کریں. اچھا، ابھی جو آپ نے آفیسرز بتائے، تو یہ جو ایک مجموعی جو پاکستان کی آبادی ہے، اس میں مسیحی ایک تناسب، ایک خاص کم تناسب ہے. اس تناسب کے حساب سے یہ جو آفیسرز ہیں، یہ ان کی تعداد کافی ہے یا بہتر ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اگر ہم قربانیوں، ان کے کنٹریبیوشن دیکھیں تو جیسے پاکستان ایئر فورس میں شاید 71 ابھی جو ابھی واقعہ ہوا تھا، یہ جس میں ایئر فورس نے انڈین طیارے مار کر رہے تھے، نہیں ابھی نندن سے، ہاں ابھی نندن والے جو واقعے میں جو گرائے گئے تھے، تو ان کو جو ملا ہے ہمارے ایئر فورس آفیسرز کو ستارہ جرت ملا ہے، یہ ملا کے 71 یا 72 ہیں. تو ان میں سے 7 مسیحیوں کے پاس ہیں. تو کتنا ہو گیا؟ 10%. تو آبادی تو 1.5% ہے. اچھا، واہ واہ واہ، تو بہت بڑی تعداد ہے یہ، ریشو بہت زیادہ ہے. مطلب کنٹریبیوشن، سیکریفائز، اسی طرح اگر 92 شہداء ہیں تو اس حساب سے دیکھیں تو بہت ان کو جو ریاست نے دیا اس کے عوض بہت زیادہ ہے. یہ بہت ویسے یہ بڑی بات ہے. اور پھر جس طرح کے حالات میں، جس طرح کی آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو اکانومی کے حالات ہیں، جس طرح کے رہن سہن ہیں، جو اس میں سے یہ چیزیں، لیکن اگر یہ ہم آرگنائز طریقے سے، ہمارے جو ادارے ہیں آرگنائز طریقے سے، ہمارے جیسے بھی میں نے چینل کی بات کی، ہمارے جو لوکل چینلز ہیں، جو ہمارے مسیحیوں کے اپنے چینلز ہیں، جو گھر گھر کیبلز پہ، سیٹلائٹ پہ، یہ لوگ اگر اس آگاہی مہم کو اپنی 24 گھنٹے کی نشریات میں 5 منٹ ڈیلی دے دیا کریں، 2 منٹ دے دیا کریں، تو رزلٹ کتنے فرق ہو سکتے ہیں. بلکہ میں یہ کئی دفعہ مجھے چینل دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو مجھے ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ٹائم کسی طریقے سے 24 گھنٹے کو نا پورا کر رہے ہیں. ایسی چیزیں لگائی ہوئی جس سے صحیح ہے، 24 گھنٹے بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہے پورا. اور میرے یوٹیوب چینل پہ 1 منٹ کے کلپس، ہم تو ظاہر ہے مسلسل لگے رہتے ہیں نا، تو 1 منٹ کے کلپ، 2 منٹ کے، 4 منٹ کے، 6 منٹ کے ٹوٹکے ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹوٹے بنائے ہوئے ہیں کہ جس میں مکمل پورا میسج آتا ہے. یہ سیموئل مارٹن برگ کی زندگی پہ 2 منٹ کی ایک پوری پیکج. جیسے ابھی آپ ذکر کر رہے تھے ان کا میجر سرمس رؤف شہید، وہ ایئرپورٹ کے قریب جو دفن ہے، ان کی زندگی پہ پورا ایک چھوٹا کلپ. اب اس طرح کی چیزیں، وہ جو خود آگاہی، خود شناسی کو پروموٹ کرنے کے لیے پی ٹی وی سے گلا جائز،
پرائیویٹ پروڈکشن جیو اس لیول کے نیشنل سطح کے لوگوں سے گلا جائے. لیکن اب ان جن کا مسئلہ ہے جو روز گلا کرتے ہیں وہ اگر نہ کریں تو اس کا گلا کس سے کیا جائے. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ٹی وی چینلز کے لیے کام کیا شروع میں تو ہمارے لیے سب سے مشکل مطلب پروڈیوسرز اویلیبل ہو سکتے ہیں, کیمرہ مین, ٹیکنیکل چیزیں, لیکن کانٹینٹ جو ہوتا ہے نا, نیا ٹاپک لے کے آنا, یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ نئی چیزیں ملیں. تو میں سمجھتا ہوں جتنے بھی مسیحی چینلز ہیں ان کے لیے یہ کانٹینٹ, یہ ٹپس ہیں چھوٹی چھوٹی, آپ چاہیں تو اس پہ کئی دن کا کانٹینٹ جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں. 14 اگست 2 منٹ کے وہ جو پیکیجز ہیں اس پہ پورے تھیسس تیار ہو سکتے ہیں. لیکن جہاں دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بڑے ٹیلی ویژن کو کانٹینٹ کی ضرورت ہوتی ہے, تو یہ جو چھوٹا موٹا جو اپنا سودا بیچنے والے ہوتے ہیں یہ آئین نو سے ڈرتے ہیں. منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں, طرز کوہن پہ اڑنا, آئین نو سے ڈرنا. تو وہ پتہ نہیں اب, اچھا وہ ان کے بچوں کے لیے بھی اتنا ہی یوزفل ہے جتنا کسی بھی مسیحی کے لیے. اب یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, اس پہ کیا کہا ہے, سوائے کہ علامہ اقبال نے 2 لائنوں میں جیسے اس چیز کو بیان کر دیا ہے کہ منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں, طرز کوہن پہ اڑنا, آئین نو سے ڈرنا. اچھا میں چونکہ میری رہائش لاہور میں ہے تو میں نے لاہور ایئرپورٹ کے پاس گزرتے ہوئے پچھلے سال بھی میں نے دیکھا کہ ایک وہاں پہ مسیحی قبرستان ہے, مین جو لاہور کا جو ایئرپورٹ والا روڈ ہے, تو اس پہ میں نے دیکھا کہ ایک جو قبر تھی یا اس کو بڑی خوبصورتی سے اس پہ کچھ پھول چڑھائے گئے, اور مجھے یہ لگا جس طرح کہ وہ پھولوں کی بناوٹ تھی وہ بڑے, جس طرح سے کسی آرمی کو وہ سلامی پیش کی جاتی ہے اور اس پہ پھولوں کے گلدستے رکھے جاتے ہیں, تو میرا یہ خیال تھا کہ شاید کوئی آرمی کا دستہ آیا اور انہوں نے اس کو سلامی دی. اور اس سال بھی میں نے دیکھا لیکن میں بس مس کر گیا, اس ٹائم مجھے پتہ نہیں تھا چونکہ وہ کب آئے لوگ. تو آپ نے سر بتایا ہے, مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ وہ کون صاحب ہیں اور کون سی وہ تنظیم ہے یا کون سے لوگ ہیں جو ان کو ہر 6 ستمبر پہ آ کے یاد کرتے ہیں اور پھول چڑھاتے ہیں, یا وہاں پہ کوئی تقریب اگر ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بتائیں. یہ تحریک شناخت کوئی یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے جو سرپرے ساتھی ہیں, ہم نے 2013 میں یہ کردار پہلی دفعہ چھپا تھا میری کتاب میں. یہ میجر سرمس رؤف شہید تمغہ بصالت ہیں جو میری کئی کتابوں کے کردار ہیں. حیدران کے مسیحی ساتھی میں بھی تھے وہ, حیدران کے مسیحی ساتھی میں وہ لالک جان شہید اور کیپٹن کرنل شیر خان شہید کے ساتھ کارگل کے محاذ پہ تھے. 2007 میں ان کی شہادت ہو گئی. 99 کے کارگل کے وہ غازی تھے. ٹھیک ہے, ان کی زندگی پہ میری کتابوں میں ڈیٹیل. تو وہ ان کی یونٹ نے وہ ان کا وہ مونیومنٹ بنایا. لیکن 2015 یا 16 میں تحریک شناخت نے یہ آگاہی مہم شروع کی تھی کہ پورے ملک میں جہاں جہاں مسیحی شہداء دفن ہیں تو آپ 6 سپٹمبر کو یا قومی دنوں پہ یا ان کی برسی والے دن ان کی قبروں پہ جائیں. تو لاہور میں ان کی قبر پہ کرنل عظیم ہیں, لاہور میں ہوتے ہیں وہ اسکول کے جو قریبی اسکول ہے ان کے بچوں کو لے جاتے, ان کی یونٹ بھی آتی ہے. ان کی یونٹ بھی آتی ہے. اور ایک ہمارے کمانڈر میتھیو ہیں, آج کل وہ امریکہ ہیں, وہ بھی ریگولرلی جاتے تھے کیونکہ میجر صاحب کی جو فیملی ہے وہ مائیگریٹ کر گئی ہے امریکہ. ان کی جو بچے اور بیوہ ہیں, باقی ان کے بہن بھائی بھی جاتے ہوں گے, لیکن آرگنائز طریقے سے کرنل تحریک شناخت کے جو رضاکار ہیں, کرنل عظیم صاحب اور کمانڈر میتھیو صاحب اور اس طرح کے لوگ, اور یہ سیالکوٹ میں پنڈی میں تحریک شناخت کے ہمارے شہباز چوہان صاحب ہیں, وہ ان کی قبر پہ جاتے ہیں. ایئر کمانڈر نذیر لطیف کی, جن کا میں ابھی بتا رہا ہوں کہ کتابچہ ہم نے چھاپا ہے بل دا لیجنڈ کے نام سے. تو وہ یہ ہم اس کے پیچھے صرف یہی ہے, میری ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے. اس کے پیچھے یہی ہے کہ خود آگاہی, وہ جو آنرشپ ہے کہ میرا مال آ رہا ہے. اب 92 مسیحی شہداء جو ہیں وہ جب پاکستانی مسیحی بچے کو پتہ چلتا ہے تو وہ افواج پاکستان کے ہزاروں جو دیگر شہداء ہیں وہ پھر اس کی بھی آنرشپ ڈیولپ ہوتی ہے نا, اور جب پھر سوسائٹی میں انٹیگریشن ہوتی ہے تو وہی جو ہمارا الٹیمیٹ گول ہے کہ یہاں اس دھرتی کے بچے کے لیے عزت سے جینے کی راہیں ہموار کی جا سکیں. یہ سب اس کے پیچھے مقصد تو یہی ہے نا کہ اس کے اندر وہ فخر پیدا کیا جائے
جو کہ محرومیوں کے سوداگری سے نہیں ہم حاصل کر سکے, جو ہم چندوں سے نہیں حاصل کر سکے آج تک, تو چلیں اس کو بھی ٹرائی کر لیتے ہیں. بہت مضبوط اور ایک بے ضرر سا کام ہے, نہ کسی کے پروجیکٹ میں کوئی وہ رکاوٹ ڈال رہے. آپ اپنا جو دوسرے, مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ اس کو آرگنائز کیوں نہیں کرتے, اس میں سب لوگ رضاکار ہوتے ہیں. تو اس لیے آرگنائز نہیں کرتے کہ جو سارے جو مسیحیوں کے اس طرح کے ادارے ہیں, ایک فکر ہے جس کو جو بھی اپنا لے, وہ آزاد ہے. آپ اپنے گرجے کے پلیٹ فارم سے اپنا لیں, آپ اپنے اسکول کے, آپ اپنی این جی او کے پلیٹ فارم سے اپنا لیں, آپ اپنی سیاسی جماعت کے اس سے اپنا لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اچھا, مجھے ایک بات آپ کی باتوں سے ابھی پتہ چلا, اور میں چونکہ میرے بھی بچے ہیں الحمدللہ, اور میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی دیکھا ہے, خود بھی اسی ایج سے بچپن سے گزرا ہوں, کہ ہر بچہ نا اپنا گول بھلے کسی کو نہ بتائے, لیکن وہ کسی نہ کسی ایک شخصیت کو اپنا ہیرو مان کے چل رہا ہوتا ہے. اس کے اندر ہوتا ہے کہ میں نے اس طرح کا بننا ہے, میں نے اس طرح سے کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی آپ کی کامیابی ہے کہ ویسے تو ہمارے جنرل ہیروز ہیں ہی ہیں, لیکن خاص مسیحیوں کے لیے بھی آپ نے ایک جو ہیروز ہیں وہ تلاش کر کے, اور جیسے بچوں کو اچھا لگتا ہے کہ فوج میں ہوں یا اس طرح کے بڑے بڑے کام کی ہوں, آپ نے وہ سارے ہیروز بھی تلاش کر کے تو لوگوں کے سامنے کر دیے, تاکہ بچوں کو, میرا خیال اگر اسکولوں میں بتایا جائے, ٹی وی چینلز پہ بتایا جائے, تو وہ ان کو ضرور ہیرو مان کے اور ان کی لائف کو جو ہے وہ اچیو کرنے کی کوشش کریں گے. جی, وہ مواد تو جیسے وہ جو شروع میں بات کی ہم نے کہ وہ اس ریوڑ میں ایک جو ہے نا, میں نے 10 سال کی اپنی, میں آپ کو مشاہدہ نہیں تجربہ بتا رہا ہوں, کہ وہ مطلب میں اگر کہوں کہ جنرل کیانی صاحب کے والد حوالدار تھے, تو مسیحی بچہ اس سے اتنی انسپریشن نہیں لیتا. لیکن اگر میں بتاؤں کہ جنرل پیٹر صاحب کے والد بھی صوبیدار تھے, تو پھر اس کی انسپریشن ڈبل ہو جاتی ہے کہ یہ بھی پاسبل ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ان کے اپنے آنرشپ دینے والی بات تھی, اور کوشش کی ہے اب. لیکن اب پھر اگین کہ 1928 میں بندے نے آئی سی ایس کیا, اور 2014 میں 86 سال بعد تحریک شناخت وہاں پورٹریٹ لگوا رہی ہے, اور وہاں کے جو ذمہ دار ہیں ان کی پتہ نہیں کیا پرائرٹیز ہیں. اچھا, ایک بات کیا کہتے ہیں, جو بھی کوئی تحریک ہم نے دیکھی ہے, وہ مذہبی ہو, سیاسی ہو, یا ایون لسانی جو تبلیغ ہے, پنجابی پہ, سندھی پہ کام کرتے ہیں, ان سب کا ایک نہ ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم نے مطلب کسی مخصوص عہدے تک جانا ہے, ہم نے پارلیمنٹ میں یا لوگوں میں ایک شناخت اپنی بنا کے اور اس سے کچھ اچیو کرنا ہے, اور اس حد تک جانا ہے, کچھ قوانین میں تبدیلیاں ہم لوگ کر سکیں, اتھارٹی لینا چاہتے ہیں وہ لوگ. تو آپ نے یہ جو تحریک شروع کی ہے, تو آپ نے کیا گول سیٹ کیا ہوا ہے کہ میں نے یہ گول اچیو کرنا ہے, وہ سیاسی ہے یا مذہبی ہے, یا وہ کیا ہے؟ ایک ہی گول ہے جی, کہ یہ سب لوگوں کو اپنا سوائٹ انالیسز ہو, جس کا جو رجحان ہے. کسی کا کوئی سیاسی ایجنڈا ہے, کسی کا کوئی مذہبی ایجنڈا ہے, کسی کا کوئی بھی, آپ وہ یہاں کے پسے ہوئے طبقات کے لیے حقوق حاصل کرنا چاہتا ہے, تو ہم اس کو فیکٹس فیگرز دے رہے ہیں کہ بھئی یہ آپ کی. اب اس کا ایک میں آپ کو مثال بتاؤں کہ ابھی ریسنٹلی اس پہ غیر مسلم پاکستانیوں کے سیاسی المیے پر میں نے کچھ کام کیا. میں ذرا سست ہوں, نالائق ہوں, تو مجھے 6-7 سال لگ گئے ہیں, ویسے شاید یہ سال ڈیڑھ میں ہو جاتا. اس میں 75 سال میں جو نان مسلم پہ, صرف مسیحیوں پہ نہیں, پورے نان مسلم پہ, جو کہ میری اس کے دستیاب جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق کوئی 80 لاکھ نان مسلم ہیں پاکستان میں, تو ان پر جو نظام تھوپے گئے ہیں مختلف ادوار میں, اس کے فیکٹس نکالے ہیں کہ بھئی شروع میں کیا تھا. 70 تک جو اسمبلیاں بنتی رہیں, پہلی اسمبلی میں کس سسٹم سے نان مسلم داخل ہوتے تھے, دوسری میں کس طرح, تیسری, چوتھی میں, اور پھر 70 میں جو پہلے 1 مین 1 ووٹ ہوا اس میں کس طرح ہوا اور کیا رزلٹس آئے. اس کے بعد پھر جداگانہ میں کیا خوبیاں تھیں, کیا خامیاں تھیں, پھر ابھی مکس میں کیا خوبیاں ہیں, اور ظاہر ہے اس میں خوبیاں زیادہ ہیں کہ, اور ابھی جو اس کے ساتھ جو نسبت تناسب سے وہ جو چند لوگوں نے
38 لوگوں کو قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلی میں پہنچانے کا جو فارمولہ طے کیا ہوا ہے، اس میں کیا خامی ہے، اس سے کیا لوگوں میں بے چینی پھیلتی ہے. یعنی ایک آدمی کو کچھ لوگ کہتے ہیں سلیکٹڈ، تو اس کے حامیوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں تو 38 لوگوں کو سلیکٹڈ کہا جاتا ہے جب وہ اپنی اپنی کمیونٹی میں جاتا ہے. اور ایکچولی وہ ہوتے بھی ہیں. ہاں ہوتے بھی ہیں. عمران خان میں تو شک ہو سکتا ہے. جی شک، وہ تو ایک بیانیہ نا ایک سیاسی جماعت، یہ تو کنفرم سلیکٹ. تو اس پہ آج کل ہم سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں. اب اس میں بھی ہم کیا ہے، میں تو نہیں، آپ نے معذرت کے ساتھ بڑا اچھا لفظ یوز کیا اور ٹرم یوز کی سلیکٹڈ، کہ اگر جو لوگ موجودہ گورنمنٹ کو تانا دیتے ہیں سلیکٹڈ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس میں کچھ ایسی کمی ہے یا ایسی یہ بری بات ہے کہ اس کو سلیکٹڈ کہا جاتا ہے اور وہ برا مانتے ہیں. تو وہ آلریڈی، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ 38 تو نان مسلم ہے نا، کوئی 16-17 ہندوز ہیں اور اتنے ہی کرسچن ہیں اور 3-4 سکھ ہیں اور کوئی ایک آدھ شاید اور بھی کمیونٹی ہو، لیکن اوریجنلی یہ 240 ہیں. 240 جو خواتین ہیں وہ بھی تو یہی ہیں، وہ بھی تو اپنی مختلف پارٹی سلیکٹ کرتی ہے. وہ اب اس کی فیورٹزم ہو سکتی ہے کہ بھائی کسی کا کوئی ریکمنڈیشن پہ آ جائے کسی کے. تو اس پہ یہ جو کتابچہ ہے، اس میں یہ سارے فیکٹس ڈال کے تو بعد میں اس کے کہا ہے کہ ان کو دوہرا ووٹ دیا جائے جی. یعنی قومی سطح پہ بھی ہمارا، صوبائی سطح پہ بھی ووٹ رہے، ضلعی سطح پہ بھی رہے، اور اس میں جو پھر مختلف مذہبی شناختوں پر جو نمائندہ جاتا ہے اس کو اسی شناخت کا ووٹر الیکٹ کرے. مطلب مذہبی طور پہ بھی وہ الیکٹ ہو، مذہبی طور پہ بھی اگر وہ اس نے میری شناخت کو ریپرزینٹ کرنا ہے تو پھر. اور اس میں اب آج کل ہم ان کو یہ 38 کو بھی رابطہ کر رہے ہیں، اور ویسے بھی پورے معاشرے میں ایک اویئرنیس کمپین. تو ہمارا ٹارگیٹ یہ آگاہی ہی ہے، خود آگاہی، خود شناسی. اور مطلب یہ ہمارے جو 80 لاکھ لوگ ہیں، بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ اس وقت ان کی شناخت پر 38 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بس. اچھا، اس میں مجھے آپ کی بات سے جو سمجھ آئی ہے، مجھے بتائیے گا کہ ایسے یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ وہ اپنی ایک جو اقلیتی میں اگر الیکشن ہوگا اور اس میں وہ الیکٹ ہو کے آئیں گے، تو میرا خیال ہے کہ شاید سیاسی جماعتیں بھی پھر مجبور ہو جائیں کہ وہ جو مذہبی الیکٹ ہوا بندہ ہے اسی کو اپنی مخصوص سیٹ پہ رکھیں. اس میں دیکھیں، اس میں وہ ٹکٹ پھر اس کو دیں گے جس کی کمیونٹی میں کچھ نہیں، وہ ٹکٹ اس کو پھر دیں گے کہ جس کی کمیونٹی میں فالوئنگ ہوگی، جس کو کمیونٹی اچھا سمجھتی ہوگی. اگر اس دفعہ غلط دیں گے تو اگلی دفعہ صحیح. اچھا، پھر دوسرے کے پاس چانس ہوگا کہ اگر صحیح بندے کو ٹکٹ نہیں ملتی، جیسے دیکھیں پی ٹی آئی نے غلطی کی کہ انہوں نے اس نوجوان کو ملتان میں ٹکٹ نہیں دی اور شاہ محمود قریشی کو ٹکٹ مل گئی، تو اس نوجوان نے آزاد لڑ کے شاہ محمود قریشی کو ہرا دیا. تو اگر جو قومی سطح کی پارٹیز ہیں وہ اپنے ہندو یا مسیحی کینڈیڈیٹ کو غلط ٹکٹ دیں گے تو اس کے پاس حق محفوظ ہوگا دوسرے لوگوں کے پاس جو حقدار ہوگا کہ وہ آزاد لڑ کے آ جائے، تو پھر پارٹی اسی کے ساتھ ہوگی. اس سے کیا ہوگا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ 80% آپ کے، ایک تو آپ کی لیڈرشپ پر مرج ہوگی جو ریئل پرابلم کو جانتی ہوگی. پھر جب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ یہاں سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو روزمرہ زندگی میں رہتے ہوئے 100 اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں جو کسی مذہبی شناخت والے گروہ کے اجتماعی مفادات سے ٹکراؤ ہو سندھ گورنمنٹ کا. تو جو ان کی شناخت پہ جو بندہ اسمبلی میں بیٹھا ہے تو وہ کیسے اپنی کمیونٹی کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ وہ تو پھر حکومت کی لائن ٹو کرے گا جس کو اس نے ایسے ایک اشارے سے کہا کہ آج سے تم ایم پی ہو، آج سے تم ایم این اے ہو، آج سے تم سینیٹر ہو. تو اگر وہ اپنے لوگوں کو جواب دے ہوگا تو ضرور ان کے لیے بات بھی کرے گا، کھڑا بھی ہوگا. بلکہ اس طرح سے دیکھا بھی گیا کہ بہت بڑے اگر کرسچنس کے کچھ ایشوز ہوتے بھی ہیں تو سیاسی لیڈر جو الیکٹڈ ہوتے ہیں، اسمبلیز میں ہوتے ہیں، وہ آواز ہی نہیں اٹھاتے. نہیں، سلیکٹڈ نہیں اٹھاتے، الیکٹڈ تو پھر اس کی تو مجبوری ہو جاتی ہے اس کی تو. اچھا، ایک بات جو میرا خیال ہے آپ کا ٹاپک ہے اور جس کو آپ نے عملی طور پہ اپنایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طبقاتی فرق تو میرا خیال ہے، مجھے باہر جانے کا زیادہ موقع نہیں ملا، میرا خیال ہے یہ سبھی جگہ پہ ہوگا. ہم نے اپنے دیہاتوں میں دیکھا کہ اگر ایک چودھری کوئی ہے نا تو وہ چھوٹے غریبوں کو بڑا اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک امتیازی سلوک ہوتا ہے، بھلے سیم مذہب سے ہوں، سیم قومیت ہو.
ہم نے جابس کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے کہ جس کسی کو تھوڑا سا بڑا عہدہ مل گیا وہ اپنے سے بہت چھوٹے والوں کو بڑا ہی برے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے. تو شاید اسی طریقہ سے ہمارے جو ہندوز ہیں, مسیحی یا سکھ ہیں, ان کی بھی چونکہ تعداد کم ہے اور شو ایسے کیا جاتا ہے کہ بڑے عہدے نہیں ہیں ان کے پاس, تو ایک فرق تو ہے تھوڑا سا, یہ لازمی ہے. تو میرے یہ خیال سے کہ یہ کتنی بڑی ایسے کہہ لیں مزری ہے یا کتنی بڑی یہ بیچارگی ہے کہ ہم اس کو لے کے بیٹھے رہیں کہ جی ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم تو مائنورٹی ہیں. اور اگر اس میں پاسبلٹیز ہیں کہ اس سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ اسٹرگل کر کے اور اپنی ایک نارمل زندگی یا بہتر زندگی گزار سکتے ہیں, تو یہ کتنی پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا. دھرتی جائے کیوں پرائے پوری کوئی تقریباً 300 صفحات کی کتاب اسی امتیازی رویوں کی, اور جو اس سرزمین پر ہزاروں سال سے ہیں سب کو ڈسکس کرتی ہے. اور ہیں اس میں کوئی کہے جی بڑی شاندار حالات ہیں, تو ہیں نہیں ہیں. آئین میں امتیازی قوانین بنائے گئے ہیں نان مسلم کے لیے, ٹھیک ہے, اور وہی پھر ریفلیکٹ کرتے ہیں, جو امتیازی قوانین ہوتے ہیں وہی پھر آپ کو اس کی بائی پروڈکٹ ہوتی ہے امتیازی رویے, یا امتیازی رویوں سے وہ بنائے آئین, ٹھیک ہے, جو بھی وجوہات ہیں لیکن ہیں اور بہت سخت ہیں. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی آدھا گلاس بھرا ہوا ہے اور آدھا خالی ہے. اب آپ دیکھ لیں وہ بھی آدھا گلاس خالی بھی ہوتا ہے اور آدھا بھرا ہوا بھی ہوتا ہے. انہی بہت برے حالات میں سارے امتیازی رویے ساری, اور پھر میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ ایک خاص مذہبی اعتبار سے, یہ جو سماجی ناانصافی کی بنیاد پر جو معاشرے قائم ہوتے ہیں نا, وہ ان میں ہر کسی کے ساتھ جو طاقتور ہے وہ دوسرے کو دباتا ہے. لیکن اگین وہی بات کہ جو مذہبی سطح پہ جب آپ آئین میں ان کے لیے کچھ چیزیں رکھ دیتے ہو اور رویے وہ ٹریول کرتے ہوئے آ رہے ہیں, چاہے ہمارے دین بدل گئے, ہمارے عقیدے بدل گئے, لیکن ہماری نس نس میں وہ جو تھا نا رویہ, وہ جو طبقاتی نظام والا, وہ نہیں بدلا. تو اس کی بدولت اس سوسائٹی میں ساری کو جو برائیاں تھیں اس کے باوجود اسی میں سے 32 لوگ تو بنے ہیں نا. 32 لوگوں نے 1 اسٹار 2 اسٹار جرنیل بنے, 31 لوگوں نے CSS پاس کیا, اسی حالات میں سے کیا. تو اگر آپ کے پاس کوئی فرار کوئی دوسرے آپشنز نہیں ہیں تو رونے پیٹنے سے بہتر ہے پھر یہ والے آپشن آزما لیں. یہ پاسبلٹی ہے نا. یعنی وہ جن جگہوں سے سین اینتھنی سے اگر اتنے تقریباً 300-400 لوگوں نے فوج میں کمیشن لیا, ٹھیک ہے, اور ان میں سے ہر طرح کی لوگوں نے اچیومنٹس کی, تو ان جگہوں پہ جہاں سے یہ پیدا ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ, ان جگہوں پہ کیوں نہیں انویسٹمنٹ کرتے؟ یعنی سوائٹ انالیسس کی جو میں نے شروع میں بات کی, تو وہ ایک امریکی ایک فلاسفر ہیں کوئی, انہوں نے ابھی کہا کہ ریاست کے جو مراکز ہیں ان میں سے 6 عناصر ہیں جن کے ذریعے آپ, ہر بندے کی یہی کوشش ہوتی ہے نا, جو بھی کوئی سیاسی سماجی جو بھی لوگ لگے ہوئے ہیں, کہ ہم کسی طرح ریاستی مراکز میں سے اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ چیزیں حاصل کریں. تو اس نے کچھ 6 عناصر بتائے ہیں کہ جی عددی اعتبار سے, اب عددی اعتبار سے دیکھیں ہمارے ووٹ کوئی 16.5-17 لاکھ ہیں مسیحیوں کے, تو کیا کتنا بڑا انقلاب آ سکتا ہے, اور وہ پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جب ہم سوائٹ انالیسز کریں گے, ہمیں پتہ ہوگا, اس کا حقیقت پسندانہ کریں گے, تو پھر ہی ہم انویسٹمنٹ اسی حساب سے کریں نا, اس پہ اتنی ہی کریں جتنی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ ہم عددی اعتبار سے کچھ نہیں حاصل اتنا بڑا نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے فزیکل. فزیکل میں جس طرح کے سکھوں کی مثال تھی کہ سکھ 10-15% تھے لیکن وہ پورے پنجاب پہ قابض تھے. اچھا, مسیحیت کی تعلیمات ہی ایسی نہیں ہیں کہ آپ مسل سے کوئی اور تشدد سے, اور پھر جو یہاں کی جو ایک خاص قسم کا معروضی حالات اور مسیحیوں کی جس طرح کی, مسیحی سماج کی جس طرح کی پوری بنت ہے, اس میں یہ بھی پاسبل نہیں ہے. تو اس پہ بھی انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے, اور یا اس پہ سوچ کے اپنی توانائی نہیں ضائع کرنی چاہیے. اس کے بعد ہے ریاستی
آپ اپنی طاقت کیسے بڑھا سکتے ہیں. ریاستی سے مراد بیوروکریسی، فوج میں جائیں، آپ کے پاس وراثت بھی ہے، پہلے لیگسی بھی ہے، پھر را مٹیریل اوپر پہنچانے کے لیے اسکولوں کا نیٹ ورک بھی ہے، کالجز بھی ہیں، آپ کی ایک پرسیپشن بھی ہے کہ یہ تعلیم کا سارا پورا، تو اس پہ انویسٹمنٹ کریں. ابھی جیسے ہم نے تحریک شناخت نے CSS کے لیے بڑا زور دیا اور لوگ اس طرف جا بھی رہے ہیں. جی، لوگ اپیئر ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس پہ انویسٹمنٹ اب یہ ہوگا کب؟ جب آپ پراپر سوائٹ انالیسس کریں گے اور جذباتی نعرے نہیں، بیٹھ کے سکون سے سوچیں گے کہ کیا ہمارے لیے بہتر ہے اور کس پہ ہمیں زیادہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، ٹائم کی، اپنی برین اسٹارمنگ کی، اپنے فائنانسز کی. اس کے بعد نظریاتی طور پہ بھی ہم نے یہ ایک چھوٹی موٹی کوشش کی ہے، اور بھی کوشش کی جا سکتی ہیں کہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ بدلا جائے، لوگوں کو خود آگاہی، خود شناسی کی طرف لگایا جائے، لوگوں کو کوئی آنرشپ کی طرف لگایا جائے، یا اور اس طرح کی کوئی فلاسفی ڈیولپ کر سکتے ہیں بیٹھ کے. اس کے بعد مالی، اچھا یعنی آپ مالی طور پہ اگر مضبوط ہیں تو آپ کس طرح زیادہ ریاست سے اپنا حصہ لے سکتے ہیں، ریاستی مراکز سے. مالی طور پہ پاکستانی مسیحی تاریخی طور پہ ہی کمزور ہی ہے، بہت کم ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو مالی اعتبار سے اثر انداز ہو سکتے ہیں. لیکن ہم اس پہ انویسٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ آج مالی اعتبار پہ مضبوط ہونے کے جو پہلے قدیم طریقے تھے، بڑی جائیداد، زمین، فیکٹریاں، صنعت، اس سے ہٹ کر آج جو ہائیلی پیڈ پروفیشنل ہو سکتے ہیں آپ IT بیس اور اس طرح کے کاموں پہ انویسٹ کریں. اور اگین آپ کے پاس وہ فیکٹریاں موجود ہیں، آپ کے پاس اسکول موجود ہیں، انسٹیٹیوٹ موجود ہیں، تو آپ وہاں انویسٹ کر کے تگڑے پروفیشنل نکالیں جو مالی اعتبار سے تگڑے ہوں. اچھا میں نے دیکھا ہے کہ اچھا آپ کریں اگر تو اب 6 عناصر ہیں. تو اچھا اس کی بات میں نے دیکھا ہے، جیسے ابھی میں نے دیکھا ہے کہ مسیحی روایات ہے. اچھا روایات، تو ٹریڈیشنز تو ہمارے پاس ہیں. آپ کسی کو ان ٹریڈیشنز کو ہی اپنی ایک پورا ایک نیریٹو بلڈ کریں اس پہ کہ ہمارے پاس یہ لیگیسی ہے، ہمدردی کے بچے ہیں، اس طرح کی. مطلب اگر پراپر کسی چیز کو سمجھ بوجھ کے کچھ پلان کیا جائے، شارٹ ٹرم یہ کرنا ہے، مڈ ٹرم یہ کرنا ہے، لانگ ٹرم یہ کرنا ہے، تو رزلٹس بہت بہتر آ سکتے ہیں. اچھا اسی جو آپ نے ابھی بتایا نا کہ اس کا انالیسس کر کے اور ایک خاص IT کی نئی فیلڈز میں بھی کام کیا جا سکتا ہے، اس کی ایک عملی مثال میں نے اس طرح سے دیکھی ہے کہ جیسے ہمارے بیوٹیشینز ہیں، اس میں مسیحی خواتین نے یہ کہہ لیں کہ ایک ایکسل اپنی ایک پوزیشن حاصل کر لی ہے. میں نے بڑے بڑے سیاستدانوں کو، ٹی وی چینلز کو، بڑے بڑے لوگوں کو ویٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ بندہ آئے گا اور ان کو مطلب میک اپ، یہ بھی ایک آرٹ کی ایک فیلڈ ہے، جو بھی مطلب وہ ان کی مجبوری بن گئی ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ جب ایک تو ہوتا ہے نا انڈیویجول بندہ ایک اپنا سوائٹ انالیسس کرتا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں. تو ہمارے یہاں تو NGOز کا کلچر ہے، بہت زیادہ NGOز ہیں، بہت سارے لوگ ویلفیئر میں لگے ہوئے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ وہ مجموعی طور پہ بھی سوائٹ انالیسس کریں. لیکن یہ ہے کہ جن لوگوں سے میری بات ہوتی ہے وہ ان چیزوں میں، ان فضولیات میں نہیں پڑتے، بالکل ان فضولیات کو وہ اپنے پرائرٹی کا حصہ نہیں بناتے. نہیں بالکل فضولیات ہیں ان کے لیے. وہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اسی پہ پکے ہوتے ہیں اور اسی پہ اس ڈگر سے انہوں نے ادھر سے ادھر نہیں ہونا. ان کو کہیں نا، اگر میں آپ کو سیاسی لوگوں کی صرف بتاؤں، ان کو کہیں کہ یار آپ یہ 15 منٹ یہ کتابچہ پڑھ لیں، یہ آپ کو سیاسی طور پہ بڑا اویئر کرے گا، تو وہ 15 منٹ نہیں لگائیں گے. ان کو آپ کہیں کہ آج بلاول کا، عمران خان کا، نواز شریف کا یا مولانا فضل الرحمان کا کوئی 15ویں نمبر کا لیڈر آ رہا ہے فلاں جگہ اور وہاں آپ نے 15 گھنٹے بیٹھنا ہے، تو وہاں بیٹھ جائیں گے. 15 منٹ اپنی ذات کے لیے کہ مجھے سیاسی طور پہ میں کس طرح اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ چیزیں حاصل کر سکتا ہوں، اس پہ برین اسٹارمنگ نہیں کریں گے. تو یہ فضول ہے ان کے لیے، اور میرا خیال ہے وہ ٹھیک ہیں. اچھا میں نے ابھی ریسنٹلی ایک ایونٹ دیکھا لاہور میں، سردی کا شروع ہو گئی تھی، تقریباً 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے کی بات ہے، کہ بہت بڑی تعداد میں مسیحی لوگ آئے. میں سمجھتا ہوں اس میں مسیحی جو بیچارے لوگ ہیں ان کی کوئی اس میں نقص نہیں ہے، یا وہ تو بڑی شدید سردی ہو گئی، رات کا ٹائم ہو گیا، تو وہ ٹھٹھرتے رہے، اٹھ کے نہیں گئے،
اور سنتے رہے باتیں. مذہبی جو چیزیں تھیں مذہبی بھی ہونی چاہیے, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ لوگ آ گئے, انہوں نے سردی برداشت کی, بچوں کے ساتھ آئے. اگر ان کو وہی والی بات کہ 5 منٹ 10 منٹ اس طرح سیاسی شعور دیا جاتا یا باقی چیزیں بھی بتائی جاتی تو لوگ اس کو سننے کے لیے بالکل تیار ہیں, لیکن اس کو اسٹیج سے یہ چیز سنائی نہیں جا رہی. نہیں وہ دیکھیں, وہ آپ سے ابھی بات ہو رہی تھی وہ کیپیسٹی, اب اس میں اس کے لیے کیپیسٹی بلڈنگ, اس میں ریاست بھی بہت بری طرح ذمہ دار ہے. آپ جب ہاسپٹل نہیں دیں گے تو ہاسپٹل میں اگر مہنگا ہے 5-10 لاکھ کا علاج ہے تو پھر میں ڈھونڈوں گا نا کوئی پیر شیر, میں پھر مجھے کوئی چاہیے نا ایسی جگہ. یہ تو ریاست کا فیلئر ہے. ریاست جب فیل ہوتی ہے تو مافیا جنم لیتے ہیں, وہ ہر طرح کے ہوتے ہیں, تو وہ پھر ہر سماج میں ہر معاشرے میں ہوتے ہیں. اچھا, آپ نے ریئل اسٹیٹ میں بھی بہت زیادہ کام کیا, آپ نے بہت زیادہ ٹائم دیا, میں اس کو سم اپ کرتا ہوں چھوٹی سی باتوں میں, لیکن جتنی ماشاء اللہ سے آپ سے چیزیں مجھے مل رہی ہیں, میرا خیال ہے کہ اس طرح کے بہت زیادہ 10-15 سیشن بھی کیے جائیں تو آپ اس پہ ایک ٹاپک پہ شاید, چونکہ آپ نے بکس لکھی ہیں, میرا خیال ہے ایک کتاب لکھنے میں کوئی 10 15 یا شاید اس سے بھی زیادہ کتابیں اور لوگوں سے آپ نے کنسلٹ کیا ہوگا, تو یہ مہربانی آپ کی کہ ہم کیمرے پہ آپ کی چیزیں جو ہے نا اس کا ایک وہ اس کو کر رہے ہیں ریکارڈ. اچھا, آپ نے چونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ ریئل اسٹیٹ کا بھی ہے, اس پہ بھی آپ نے بہت سارا کام کیا. ہم نے لاہور میں اور پنجاب میں دیکھا ہے کہ کچھ مخصوص مسیحی بستیاں ہیں جس میں خالصتاً مسیحی لوگ زیادہ تر آباد کیے جاتے ہیں, پھر اس میں کچھ مسلمز بھی آ جاتے ہیں. تو ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے, کچھ لوگ پراپرٹی ڈیلر جس کو خالصتاً مسیحی آبادیاں سائڈ پہ ہو کے جو ہے وہ بنا رہے ہیں. میرے خیال میں, آپ کے خیال میں یہ کیسا ہے کہ مکس ہو کے مسلمس کے ساتھ رہنا چاہیے یا اس طرح سے ایک الگ تھلگ بستیوں میں رہنا زیادہ فائدہ مند ہے؟ دیکھیں, وہ جو بھی کوئی کر رہا ہے نا, وہ ہر بندے کی اپنی ایک سوچ اور اس کے ذاتی تجربات اور اس کے معروضی حالات. اب وہ اگر جیسے 53 میں کہہ رہا ہوں کہ گاؤں آباد کیے, وہ پوری سماج کی ایک پوری بنیاد تھی کہ ان کو انہوں نے سماجی بھلائی کے لیے بھی. اچھا, یہ میرا خیال ہے جو لوگ کر رہے ہیں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی بستیوں میں اندرون شہر اگر فرض کریں 10 گھر ہیں, کسی 1000-2000 گز کے پلاٹ پہ 10 گھر رہتے ہیں اندرون شہر میں, تو ان کو اگر آپ نے صاف ستھری کشادہ ایک بستی پرووائڈ کر دی, اگر وہ مہنگی بستی میں افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ نے ان کو ایک لیونگ, جیسے بڑے اچھے یہ یوحنا آباد کروایا, گجرانوالہ کے قریب فرانسس آباد, میرا خیال ہے یہ انہی چیزوں کی تسلسل تھا وہ جو 53 گاؤں آباد کیے تھے مشنریوں نے. لیکن یہ اتنے کامیاب نہیں رہے کیونکہ ان کے ساتھ انہوں نے اس وقت کے جو زرعی جو زمینیں ساتھ کی وہ تھی جی, اس طرح نہیں ہو سکی. اب وسائل بھی کم ہیں, لیکن یہ بھی اگر اس کو ہاؤسنگ کے اس کو ایشو کو کر رہے ہیں تو میرا خیال ٹھیک ہے. وہ باقی انٹیگریشن ہم بڑے لیول پہ تو کر سکتے ہیں, لیکن وہ معروضی حالات, اب وہ جہاں وہ کر رہا ہے وہاں کیا حالات ہیں وہ اس کے مطابق وہی صحیح بہتر اس کا. اچھا, ایک آخری میرا کویسچن ہے آپ سے کہ جو میرا خیال ہے مسیحیوں کے لیے خالصتاً, کہ میں نے مسیحیوں میں دیکھا ہے کہ بہت سارے مشنز ہیں اور ڈفرینٹ چرچز ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, اور وہ آپس میں بھی بڑی ان کی جو ہے نا وہ ایک تفریق ہے کہ وہ فلانا جی بت پرست ہے, ہم نے ان کی طرف جانا ہی نہیں ہے, فلانے ایسے ہیں, فلانا یہ ہے, اور اس طرح سے. تو میں بڑا حیران ہوا, تھوڑا سا میں نے ان کو جانا کہ اتنی چھوٹی سی کمیونٹی میں بھی اتنی شدید قسم کی تفریق ہے. تو ذرا یہ مسیحی لوگوں کے لیے بتائیے گا کہ کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ اگر چاہیں وہ اپنی شناخت رکھیں تو پھر بھی یہ سارے مل کے بھی اپنی ایک کوئی مضبوط اور ایک بڑی شناخت بنا سکتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا, جتنی چیزیں ہو گئی ہیں نا, اب نہیں لگتا. وہ ہر کسی کے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. کچھ لوگ معصوم لوگ, ان کا ایک عقیدہ ہے اپنا, اور ہر بندے کو اپنے عقیدے کو ڈیفینڈ کرنے کا حق ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کو فالو کر رہا ہے. لیکن بہت سارے لوگ معصوم ہیں جو چند لوگوں کے مفاد کے عوض اس طرح کے کاموں میں الجھ گئے ہیں, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر پاکستانی مسیحیوں کی معاشرتی اور سماجی زندگیوں پر بہت اس کے منفی اثرات بھی آ رہے ہیں. جہاں کچھ مثبت بھی ہوں گے لیکن منفی بھی بہت آ رہے ہیں. تو وہ مجھے نہیں لگتا یہ اب ہو بھی, کیونکہ وہ ظاہر ہے بائی ڈیزائن, وہ مطلب جو اگر میں کسی بھی طرح میں ایسے کسی چیز کا اعلی کار بنا ہوں تو مجھے بھی نہیں پتا کہ جنہوں نے ڈیزائن کیا ان کا کیا مقصد تھا. تو میرا خیال وہ تو بہت محنت سے کرتے ہیں,
تو میں تو اتنی رزسٹ ہی نہیں کر سکتا, مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, مجھے تو بہت بنیادی چیزوں کا نہیں پتہ. تو اتنے بڑے کھیل میں تو میں تو اس میں ایک, اگر وہ صنعت ہے تو میں اس کی ایک جنس ہوں, اگر وہ کوئی کھیل ہے تو میں وہ گیند ہوں جس کو پھاکیاں ماری جا رہی ہیں, تو وہ مجھے نہیں لگتا. وہ تو اس سے مجھے لگتا ہے وہ اور بڑھے گا, کم تو نہ ہو. لیکن اگر کسی طریقے سے یہ لوگ اکٹھے ہو جائیں تو پھر کتنی مضبوط ایک چیز یہ بن سکتی, فائدہ کتنا ہو سکتا ہے؟ تو وہ تو دیکھیں نا, جب اکٹھے تھے, میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں میں ینگسٹر آباد گیا ہوں, مارٹن پور گیا ہوں. ایک مارٹن پور کے ایک اسکول نے 1928 میں ICS دیا اور اس کے بعد بہت سے لوگ دیے. اب اسی گاؤں میں وہاں ایک پریسبیٹیرین چرچ تھا, اس ٹھیک ہے, آج وہاں شاید کوئی 100 چرچ ہوں یا اس سے زیادہ ہوں, تو آج وہ سارے مل کے وہ رزلٹ نہیں دے رہے جو وہ ایک دیتا تھا. تو اس کے رزلٹ تو آپ دیکھ لیں نا, تقسیم سے جب مضبوط تھے تو کیا. کیونکہ دیکھیں جو مذہبی, میں کیونکہ مجھے اتنا مذہب کے بارے میں میرا علم نہیں ہے, اور علم کم اور عمل اس سے بھی کم تر ہے, تو اس لیے میں اس پہ کچھ رائے نہیں دے سکتا. لیکن ایک چیز مجھے پتہ ہے کہ جو بھی مذہبی ادارہ ہوتا ہے, مسجد ہو, مندر ہو یا چرچ ہو, وہ اپنی ذات میں ایک سمبولکلی وہ ایک سماجی بھلائی کا بھی ادارہ ہوتا ہے. جب آپ فرائیڈے کو وہاں جمع ہوتے ہیں یا سنڈے کو جمع ہوتے ہیں یا ہفتے کو جمع ہوتا ہے کوئی اپنے عقیدے کے مطابق یا مندر میں, تو وہاں سوشل ایشوز بھی ڈسکس ہوتے ہیں. تو ایک گاؤں یا ایک بستی کے لوگ اگر ایک دو جگہوں پہ بیٹھ کے ڈسکس کریں گے اور 100 جگہوں پہ کریں گے تو رزلٹس وہ تو نہیں آئیں گے نا. لیکن معاملہ پھر وہ عقیدے پہ ہے, اور عقیدہ کو جو جس طرح لگا ہوا ہے, اب اس پہ ہم کیا بات کر سکیں, جب کہ آپ کو علم بھی نہ زیادہ ہو, تو اس پہ آپ کیا بات کریں گے. چلیں جی, بڑی خوشی ہوئی, اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے سارے جو مسائل ہیں پاکستان کے ہی, میں اس کو تو بولوں گا, صرف کرسچن کر کے میں اس کو نہیں دیکھوں گا, آپ بھی نہ اس کو دیکھیے گا, جیسے پورا پاکستان ایک جسم کی مانند ہے. تو اگر ہم یہ مانیں کہ اس کا ایک حصہ جسم کا کرسچنز بھی ہیں, سکھ ہیں, ہندوز ہیں, مسلمز اور دوسرے لوگ ہیں, کہ کوئی بھی اگر ایک تکلیف میں ہوگا تو وہ جسم کو وہ تکلیف ہوگی. تو اگر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسیحیوں کی جو وہ تکالیف ہیں, یا وہ جو تھوڑا سا جسم کا حصہ کہہ لیں کمزور رہ گیا ہے, اگر اس کو توانا کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں, تو اس سے پورے پاکستان کے جسم کو تقویت ملے گی. تو یہ صرف مسیحیوں کی بھلائی کے لیے نہیں کام کر رہے, بلکہ یہ پاکستان کے لیے, اس میں رہنے والے سبھی لوگوں کے لیے, بھلے وہ اکثریت میں ہیں یا اقلیت میں ہیں, ان کا کام سبھی کے لیے ہے. اور ان کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے, مجھے یہ یقین ہے, میں نے کچھ کمنٹس میں دیکھا, کچھ لوگوں نے ان کو بولا مسیحیوں نے, کہ یہ مسیحیوں کے جو مسائل ہیں اس پہ زیادہ بات نہیں کرتے, اور اپنی جو کوشش ہے وہ ان کی شناخت پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یقیناً ان کے دل میں بھی تکلیف ہوتی ہے, ان سارے جو مسائل کرسچن کے ساتھ ہوتے ہیں ان پہ ان کا دل دکھتا ہوگا, لیکن پھر بھی یہ اس پہ واہ ویلا مچانے کی بجائے جو حل ہے اس کو انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے اپنی کتابوں کے ذریعے, اپنی ساری زندگی. آج بھی یقیناً ان کا بڑا قیمتی دن ہوگا, لیکن اس ٹاپک پہ انہوں نے ہمارے بھی اپنے پروفیشنل ٹائم میں سے اور قیمتی ٹائم میں سے ٹائم دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو اس میں سے کوئی بات سمجھ آتی ہے تو اپنے مسیحی دوستوں کے ساتھ, مسلم دوستوں کے ساتھ, ہندو دوستوں کے ساتھ, سب کو یہ چیزیں شیئر کریں. یہ حل ہے. سب سے جب آپ کا دماغ تھوڑا سا سیٹسفائی ہو جائے گا کہ ہمارے پاس سلوشنز کیا ہیں, راستے بند نہیں ہیں, کسی نے ہمیں کچھ جکڑا نہیں ہوا, ہم نکل سکتے ہیں, تو آپ مینٹلی ریلیکس ہو جائیں گے. مجھے بھی ایک انسان ہوتے ہوئے تکلیف ہوتی تھی کہ یار ہمارے ہندو بھائی, کرسچن, سکھ لوگ تکلیف میں ہیں, اور مجھے ایسے لگتا تھا پہلے خبریں, ٹی وی, اخبارات پڑھ کے کہ شاید صرف ظلم ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. لیکن جب اس طرح سے اعظم معراج صاحب جیسے لوگوں کا میں نے کچھ کام دیکھا, پروفائل, کچھ اور لوگوں کا کام دیکھا, تو مجھے بڑا ایک ریلیکس ہوا, مجھے سکون ہوا کہ صرف مسائل نہیں ہیں, بلکہ مسائل بہت تھوڑے سے ہیں اور ان کے حل بہت زیادہ ہیں اگر ہم تھوڑا سا ان پہ کوشش کریں. اور ان کی پریکٹیکل ایگزامپلز ہیں, اور بڑی ایکسیلنٹ قسم کی ایگزامپلز ہیں جو آج انہوں نے ساری یہاں پہ بتائیں. ان کی بہت ساری بکس ہیں, آپ آن لائن ان کا جو ہے پروفائل بھی وزٹ کر سکتے ہیں. یوٹیوب پہ آپ اعظم معراج لکھیں تو ان کے بہت سارے جو انٹرویوز ہیں, لیکچرز ہیں, وہ وہاں پہ موجود ہیں. تو آپ سب کا بھی دیکھنے کا بہت شکریہ. اور اسی طریقے سے جو لوگ اس ٹاپک پہ کام کرتے ہیں اپنے مسیحی دوستوں کے ساتھ بھی, مسلم دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ جی, تھینک یو.